السلام علیکم ناظرین، کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ہنستے مسکراتے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو خوشیاں ہیں وہ سیلیبریٹ بھرپور انداز میں کرتے رہیں۔ ملتان میں جو ایک چیز کی سب کو انتظار تو خیر نہیں تھا، لوگ اس بات کو کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ سلسلہ شروع ہوگا تو ہم مینج کیسے کریں گے، وہ ہے ملتان کی شدید گرمی۔ اس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ صبح صبح میں بھی آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کو کیسی لگے گی یہ بات، کیونکہ آج جو ملتان کا ٹیمپریچر رہے گا وہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ اور ملتان کے بارے میں ہم ذرا زیادہ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے، لیکن رحیم جا خان ساؤتھ پنجاب کا ایک ڈسٹرکٹ ہے اور وہاں پر آج ٹیمپریچر 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ابھی مئی کا آغاز ہے اور اس کے بعد جب جون آئے گا، پھر جولائی آئے گا، پھر اگست آئے گا، تو یہ روٹین زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اس کو ہم سب نے مینج بھی کرنا ہے اس موسم کو، کیونکہ ہم نے بہار کو بھی انجوائے کیا، موسم سرما کو بھی انجوائے کیا، خزاں بھی دیکھا اس سے پہلے، لیکن اب ہم روٹین میں واپس آنا چاہیے اور ہمیں ان سارے جو اس میں سب سے زیادہ خیال اپنے بچوں کا کرنا ہے، کیونکہ بچوں کی ابھی اسکول کی چھٹیاں نہیں ہوئی، تو جب بچے اسکول جاتے ہیں اور پھر واپس جب آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دوپہر کے 1 سے 2 بج رہے ہوتے ہیں۔ اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ بائک پر بچے بیٹھے ہوتے ہیں، فرنٹ پر والدین نے بٹھایا ہوتا ہے اور وہ بائک چلا کے آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت شدید لو چل رہی ہوتی ہے، تو وہ ان بچوں کے لیے کافی زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس لیے ان کے سروں کو، ان کے چہروں کو بچوں کے ڈھانپ کر آپ ان کو بائک پہ بٹھائیں۔ رکشوں میں اگر بچے آ رہے ہیں تو پانی کی بوٹلز ان کے پاس ہونی چاہیے ٹھنڈی، تاکہ وہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے رہیں۔ تو خیال ہم سب نے کرنا ہے، کیونکہ اب یہ ٹیمپریچر تو اب بڑھنا ہے، اس کو اب روک تو ہم نہیں سکتے، لیکن ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید 10 مئی سے دوبارہ سے بارشوں کا بھی آغاز ہو جائے، تو اللہ کے بارشوں تو وہ بھی رحمت کی ہوں، کیونکہ کسانوں نے خیر اب فصلیں زیادہ تر جو گندم کی فصل ہے وہ اٹھا لی ہے، تو اب بارش کا بھی آ جائے تو اتنا زیادہ ایشو نہیں بنے گا کسانوں کے لیے۔ یہ سارے معاملات تو خیر چلتے رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم اپنے پروگرام میں مختلف ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، مختلف ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مسائل کافی زیادہ ہیں اور ساؤتھ پنجاب میں محرومیوں کی بھی بات کی جاتی ہے۔ جب محرومیاں شروع ہوتی ہیں تو پھر وہاں پر ایشوز بھی زیادہ جنریٹ ہوتے ہیں، وہاں پر پھر جو ہمارے محروم طبقات ہیں ان کو نظر انداز بھی کیا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا ورکنگ ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہاں جن طبقات کو ابھی تک ہماری جو سوسائٹی میں مکمل طور پر قبولیت حاصل نہیں ہوئی، ان کے لیے ہم کیا ورکنگ کر سکتے ہیں، اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے۔ اور ہم خواتین رائٹس کے حوالے سے، بچوں کے رائٹس کے حوالے سے، لیبر جو ہماری ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ان کو ہم کس طریقے سے مزید امپاور کر سکتے ہیں۔ یہ سارے موضوعات لے کے چلیں گے، ہمارے ساتھ ہماری ساتھی رپورٹر بھی موجود ہوں گی جو ہمیں ٹاپ سٹوریز بھی بتائیں گے۔ تو مہمانوں کا تعارف آپ سے کرا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کافی زیادہ گرپ رکھتے ہیں، کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں، حسیب اقبال صاحب ہوں گے۔ حسیب اقبال صاحب آپ کو خوش آمدید، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بالکل، اور ملتان میں ویلکم آپ کو۔ تھینک یو۔ اور ہمارے ساتھ ہماری ساتھی رپورٹر موجود ہیں، سینئر رپورٹر ہیں ہماری، اور خواتین کے حوالے سے بھی کافی ورک کرتی ہیں، جو وومن رائٹس کے حوالے سے ایشوز ہوں یا پھر ہماری ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری جو فیمیلز ہیں، اس کے علاوہ ہمارا جو کلچر ہے ملتان کا اور ساؤتھ پنجاب کا، اس کو بھی کافی اچھے انداز سے ہائی لائٹ کرتی ہیں۔ سہیرہ طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیرہ طارق آپ کو خوش آمدید۔ شکریہ بلال، کافی اچھا لگا ہمیں بھی آپ کو یہاں دیکھ کر۔ بہت شکریہ بلال، مجھے بھی اچھا لگا آج آپ شو کنڈکٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ آسما نہیں ہے تو اس وجہ سے میں یہاں۔ ہاں، لیکن آپ کی ایک بات سے میں خوش ہو گئی ہوں، جو آپ نے بارشوں والی بات بتائی ہے کہ 10 مئی سے بارشیں شروع ہو رہی ہیں، موسم اچھا ہو جائے گا، موسم اچھا ہو رہا ہے۔ چلیں، لیکن اگر یہ بات ہم 4 دن پہلے بتاتے تو پھر کسانوں نے ہمیں کہنا تھا کہ یار تم کیا باتیں بتا رہے ہیں۔ چلیں، یہ گپ شپ تو چلتی رہے گی، ہم ذرا آئیں گے حسیب اقبال صاحب کے بعد۔ حسیب صاحب پہلے تو ذرا بتائیے گا آج کل کیا چل رہا ہے؟ آج کل ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر میں بات کروں گا تو آج کل میڈیا کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام چل رہا ہے، اینڈ دین جو ہماری سول سوسائٹی ہے یا ہماری کمیونٹی انگیجمنٹ ہے، اس کے حوالے سے ان کے ہیومن رائٹس کے اوپر وہ کیا کام کر رہے ہیں، کیا مسائل ہیں ہیومن رائٹس کے، پرٹیکولر ہمارے ساؤتھن پنجاب میں، اس کے اوپر کام شام چل رہا ہے۔ اور تو ساؤتھ پنجاب آپ اس میں ورک کر رہے ہیں، تو آپ نے آپ سے میں خود جاننا چاہتا ہوں، آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ نے اس ایریا کا انتخاب کیوں کیا کہ یہاں پر کام کرنے کی ضرورت آپ کو اور کیوں پیش آئی، اور وہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک مزید کام ہونا چاہیے؟ یہاں پہ دیکھیں، میں کوئی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جو ہیومن رائٹس کے اوپر میں کوئی 15 سال سے کام کر رہا ہوں،
اور اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ جو ساؤتھ پنجاب میں اگر بات کریں تو یہاں پہ مسائل خواتین بچیوں کے لیے بہت زیادہ ہیں، تعلیمی مسائل ان کے لیے جاب اپرچونٹیز کے مسائل ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وائلنس کے بڑے واقعات یہاں پہ ہوتے ہیں. تو یہ مختلف ریسرچ اسٹڈیز ہیں اور خود میری آبزرویشن ہے 15 سال کی جس کے اوپر کام کیا اور سوچا کہ بس کام کرنا ہے اس کے اوپر. تو ابھی یہاں پہ بچیوں کی تعلیم سے میں نے شروع کیا ملتان میں آغاز، اور یہاں کے مختلف دیہی علاقوں میں میں ایک پروگرام کر رہا تھا، اور وہاں پہ ہم لوگوں نے کچھ کمیونٹی سکولز بنائے، اور وہاں پہ دیکھا کہ بچیوں کو پڑھنے کا شوق ہے لیکن ایکسیس نہیں تھی ان کی تعلیم کی طرف. پیرنٹس کو موبلائز کرنا، یہاں سے میں نے اپنا کیریئر کا آغاز کیا. موازنہ کر لیں، آپ 15 سال سے اس فیلڈ میں موجود ہیں، آپ دنیا کے مختلف ممالک کا بھی یقیناً دورہ کیا ہوگا آپ نے، اور وہاں بھی آپ ایجوکیشن سسٹم دیکھتے ہیں، وہاں بھی خواتین اور نوجوانوں کی جو تعلیم ہے اس کو دیکھتے ہیں. جب ہم واپس آتے ہیں اپنے ملک میں اور یہاں پر جب ماحول دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس تعلیم ہے تو اس کا معیار نہیں ہے یا پھر تعلیم دی نہیں جا رہی، تو اس وقت کیا فیل ہوتا ہے اور اس پہ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے یہاں اسپیشلی ایجوکیشن پہ؟ جی اچھا، میں نے افریقن کنٹریز میں کچھ لرننگ کی، اور اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاکستان میں افریقن کنٹریز میں کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. جو ہمیں بچپن میں ٹی وی پہ چلتا تھا صومالیہ کی، سوڈان کی ہم فوٹو دیکھتے تھے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان میں اتنا فرق نہیں ہے. تعلیمی لحاظ سے وہاں پہ بھی ایجوکیشن کے مسائل ہیں، یہاں پہ بھی ایجوکیشن کے مسائل ہیں، وہاں پہ بھی چائلڈ میرجز کے مسائل ہیں، یہاں پہ بھی چائلڈ میرجز کے مسائل ہیں. تو یہ ہے کہ جب افریقہ میں دیکھا جائے تو بچیوں کے جو والدین ہیں پرٹیکولر، وہ تعلیم کے لیے رکاوٹ پیدا نہیں کرتے، ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے، اپرچونیٹیز نہیں ہیں. یہاں پہ ہمیں گھروں سے مسائل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو سوشل نارمز ہیں کچھ، یا ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہی اپنی بچیوں کو آگے پڑھنے نہیں دیتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں اگر یونیورسٹیز میں، کالجز میں کتنی تعداد جاتی ہے بچیوں کی اور خواتین کی، اور جو سکولز ہیں وہاں پہ کتنا رجحان ہے. اس میں تو سوسائٹی کو پھر ایجوکیٹ کرنا ہوگا، اور کیونکہ گورنمنٹ کا تو ہمیں پتہ ہے کہ اس نے کتنا کام کرنا ہے، تو سوسائٹی جب تک اس میں خود آن نہیں کرے گی تب تک تو یہ مشکل ہوگا. تو سوسائٹی کو اس حوالے سے آپ کس حد تک ایجوکیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ والدین کا بہت بڑا کردار ہے، ہمارے رشتہ داروں کا، والدین کا، ہمارے پھر جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کا، ہمارے جو مختلف لیڈرز ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، ریلیجیس لیڈر ہیں، پولیٹیکل لیڈر، ان سب کو موبلائز کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ایجوکیشن کی اہمیت کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے ہیومن رائٹس کے مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. کیوں اتنی ریشو پاکستان کی کم جاتی ہے ہیومن رائٹس کے پرسپیکٹو میں؟ ہمیشہ رپورٹ آتی ہے کہ پاکستان بہت آخری ممالک میں ہے، تو وائلیشن یہاں پہ ہیومن رائٹس کی ہوتی ہے. ساؤتھ پنجاب کا ان میں، ہمارے ملک میں ساؤتھ پنجاب آگے ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یہی چیزیں ہیں. ہمیں بس پیرنٹس کو موبلائز، اور پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ریلیجیس لیڈرز ہیں، تمام جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. ڈائیلاگس کی ضرورت ہے کہ بیٹھیں ڈائیلاگ کریں کہ کیا بیسکلی ایشوز ہیں، کون سی ایسی نارمز ہیں جن کے اوپر بات چیت کی جا سکتی ہے، جن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. یقیناً یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پہ ہمارے یہاں کام ہونا چاہیے، اور جب تک ہم گفتگو نہیں کرتے، جب تک ہمارے یہاں ڈیبیٹ نہیں ہوتی، جب تک ہم آپس میں مل نہیں بیٹھتے، ڈسکس نہیں کرتے، معاملات کو ٹیبل پہ نہیں لے کے آتے، تو تب تک معاملات حل ہی نہیں ہو سکتے. اگر ہم ہر چیز کو حرف آخر بنا دیں گے تو پھر وہ معاملہ کہاں چلے گا؟ دنیا جہاں میں روایات کو دیکھا بھی جاتا ہے، لیکن جو پرانی روایات ہوتی ہیں جو کہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں ان کو لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں اور ان کی جگہ اچھی روایات کو اپنا دیتے ہیں. تو ہمیں بھی جو ہماری اچھی روایات ہیں ان کو اپنانا چاہیے. ان روایات جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ میں خرابی آ رہی ہے تو ان کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. جس طرح ماضی میں ایک ونی کی رسم تھی، اس کو بین کر دیا گیا. وہ شدید ایسی وہ رسم تھی جس میں اگر کسی نے کسی کا مرڈر کیا ہے تو اس کی جو سسٹر یا اس کی بیٹی کا بیاہ اس فیملی میں کر دیا جاتا تھا. تو یہ بھی ہماری روایات رہی ہیں، لیکن یہ وہ روایات ہیں جس کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. تو ان روایات کو ہمیں خیر آباد کرنا چاہیے اور اچھی روایات کو اپنانا چاہیے. ہم سہیرہ طارق کے پاس آئیں گے. مس سہیرہ، ہم گفتگو تو ساؤتھ پنجاب کی کریں، ایجوکیشن کو آپ کافی زیادہ کور بھی کریں کافی ٹائم سے. آپ ایجوکیشن کے معاملات، ہمارے ہاں ایک ہی یونیورسٹی ہے وومن یونیورسٹی، اسپیشلی جو خواتین کے لیے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے جو سنا تھا، اب آپ وہاں کی بیٹ رپورٹر ہیں، آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ وہاں پر تو کلاسز بھی پراپر نہیں ہیں. بچوں کو ایک ہال میں بٹھایا جاتا ہے اور اس میں کلاس 4 کلاسیں ہو رہی ہیں. اور مجھے، میں نے جب سنا تو یہ میرے لیے کافی حیران کن تھا کہ ایک ہال میں 3 کلاسز ہو رہی ہیں
20 بچے یہاں بیٹھے ہیں, 20 بچے یہاں اور 20 بچے یہاں, تو وہاں پہ کیا کلاس کا انوائرمنٹ, کیا ابھی بھی ایسا چل رہا ہے یا آپ کو بہتری آ رہی ہے وہاں پہ؟ نہیں, آپ کی بات جو ہے وہ بالکل درست ہے. ہمارے پاس بھی جیسا کہ یہاں پر ہر سال ہی تقریباً انٹرنشپ پہ وومن یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس آتی ہیں, تو ان کے آنے کے بعد ہمیں بہت سی چیزیں پتہ بھی چلی, جیسا کہ ایک یہ شاکنگ بات پتہ یہ نہ ہو کہ چلی اس کے بعد وہ بین نہ کر دیں. نہیں کیا آپ نے ان کو وہ بین نہیں کر سکتے, کیونکہ دیکھیں اس طرح کا پلیٹ فارم اور میرا نہیں خیال کہ ساؤتھ پنجاب میں روہی جیسا پلیٹ فارم موجود ہے جو کہ نئے بچوں کو اتنا فریلی اپرچونٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کرے. اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے بلال, کیونکہ یونیورسٹی میں اس طرح سے نہ تو کوئی میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے اسٹوڈیو بنانا تو دور کی بات ہے, وہاں پر ان کے لیے ڈپارٹمنٹ ہی موجود نہیں ہے, کلاس روم ہی نہیں, کلاس روم ہی نہیں ہے, تو یہ ساری فیسلٹیز تو بچوں کے لیے بہت زیادہ نیو سمجھی جاتی ہیں. اچھا, جیسا آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ ابھی وہاں پر کیا حالات ہیں, تو ابھی وہاں پر حالات اس طرح سے ہیں کہ یونیورسٹی کا ایک سب کیمپس بنایا گیا جس کو متی تل کیمپس کہا جاتا ہے. اس کیمپس کو اس لیے بنایا گیا کہ چونکہ یہ یونیورسٹی ایک کالج سے یونیورسٹی میں کنورٹ ہوئی تھی, وومن کالج تھا, اس کے بعد اس کو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا ہے, لیکن اندر جو ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے, جو انتظامی امور چل رہے ہیں, وہ ابھی بھی کسی اسکول یا کالج کی لیول کے ہی چلائے جا رہے ہیں. کیونکہ یہاں پر دو بار جو فیمیل وائس چانسلرز آئی ہیں وہ ایڈیشنل چارج پہ آتی رہی ہیں. ان کے پاس اس طرح سے اختیارات نہیں تھے جو کہ ایک مستقل وائس چانسلر کے پاس ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت سے پرابلمز فیس کرنے پڑے. پھر آپ کو پتا ہے ساؤتھ پنجاب میں فنڈز کا کتنا زیادہ ایشو ہوتا ہے نئے ڈپارٹمنٹس بنانے کے لیے. کہ ابھی تک یونیورسٹی کو اسکول یا کالج کی طرز پر چلایا جا رہا ہے, مطلب کہ ابھی جو ٹیچرز وہاں پہ موجود ہیں ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے وہاں پہ. بالکل ایسے ہی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے سوشل ورکرز ہو گئے یا ڈفرینٹ ٹیچر کی ٹریننگ کے لیے ہم نے وہاں پر اس طرح کا کوئی ابھی تک پروگرام میں نے اپنے ٹائم میں نہیں دیکھا ہے. اس کا کیا فائدہ ہے, اس سے کیمپ سے اسٹاف کو کیا سہولیات؟ اچھا, ڈے کیئر سینٹر بھی بلال آپ دیکھیں کہ ٹوٹل فیکلٹی وومن یونیورسٹی کی تقریباً خواتین پہ مشتمل ہے. اس میں وہ خواتین بھی ہیں جو میریڈ ہیں, ان کے بچے ہیں. اب ان کو اپنے بچے جو کہ چھوٹے ہیں وہ گھر پہ نہیں چھوڑ کر آ سکتی ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے جاب کے لیے بہت سی خواتین جو ہیں وہ دوسرے شہروں میں آ کر رہ رہی ہوتی ہیں, تو پھر انہوں نے اپنے بچوں کو یونیورسٹی ہی لانا ہوتا ہے. وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ملتان میں موجود تو ہے, لیکن وہ بھی فنکشنل نہیں ہے. ان کی جو چیئر پرسن ہیں وہ آج سے 4 سال پہلے ملتان جب آئی تھی, انہوں نے جب وومن یونیورسٹی کا وزٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم فوراً سے یہاں پر ڈے کیئر سینٹر بنائیں گے, کیونکہ گود میں بچے اٹھا کے ٹیچرز وہاں پر پھر رہی تھیں تو وہ مناسب نہیں تھا, اور پھر پڑھائی میں بھی ظاہرہ ہرڈل آتی ہے. تو اس کا ایک سلوشن تھا کہ 2 ڈے کیئر سینٹر بنیں گے, ایک متی تل کیمپس میں اور ایک یہاں پر, جو کچائی روڈ کے پاس ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے بہت عرصہ تک ویٹ کیا کہ اس کے لیے کوئی جگہ مختص کی جائے. پھر یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹس نہیں تھے, ڈپارٹمنٹس نہیں بنائے گئے, ایک جگہ جو ہے وہ ڈے کیئر سینٹر کے لیے مختص کر دی گئی. ڈے کیئر سینٹر وہاں پہ بننا شروع ہوا, پھر حکومت چینج ہوئی, کبھی پی ٹی آئی کی حکومت, کبھی نون لیگ کی حکومت, تو پھر اس وجہ سے کیا ہوا کہ فنڈز روک دیے گئے. اور اب جا کر 4 سال بعد بلال اس کو بلڈنگ کو تعمیر تو کر دیا گیا ہے, لیکن ابھی وہ پراپرلی فنکشنل نہیں ہوئی ہے. جی, ہمارے یہاں ایک عجیب سی صورتحال ہوتی ہے, کبھی کبھار میں خود دیکھ کے بھی حیران ہوتا ہوں, صرف میں نہیں, جو بھی جس کے سامنے بھی اس بات کا ذکر ہوتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے. ایک ایئر سینٹر کی بات ہو رہی ہے کہ 4 سال پہلے اس کا کہا گیا اور اس کے بعد 4 سال لگ گئے بنانے میں اور ابھی تک فنکشن نہیں ہوا. اسی طرح ملتان میں کئی ہاسپٹل ایسے ہیں جو کہ بن گئے لیکن ان کو فنکشن اس وجہ سے نہیں کیا جا سکا کہ ان میں سٹاف ابھی آنا, اور اس پہ کئی سال لگ جاتے ہیں. اس میں ہم بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے اپنے شو میں, جو ہم نے بات کی اسپیشلی ساؤتھ پنجاب کے ایشوز کے حوالے سے بات کی, ہم وومن یونیورسٹی کے مسائل کے حوالے سے سہیرا بتا رہی تھی. لاسٹ ٹائم جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہی تھی کہ ہمارے ہاں جو ادارے ہیں ان کو ڈیولپ ہونے میں کئی سال لگ جاتے ہیں. صرف ایک آپ کے سامنے ایگزامپل دے دوں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ملتان کی. ایک مزیدار سی سٹوری ہے کہ 2014 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے, اور پھر 2018 آ جاتا ہے, وہ بن جاتا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ یہ بن تو گئی ہے بلڈنگ, اب اس کا کرنا کیا ہے. حکومت کہتی ہے کہ ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے. پھر وہاں پہ ایک سیکٹری کا دفتر بن جاتا ہے. اب 200 بیڈ کا ہاسپٹل وہ بالکل خالی, ایک سیکٹری صاحب جو سیکٹری ہیلتھ
ساؤتھ پنجاب تھے ان کو وہاں بٹھا دیا گیا. 3 سال تک وہ بیٹھے رہے, اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر کہا کہ اب کیا کرنا ہے. ابھی نگران حکومت ہے تو نگران حکومت نے وہاں پر ہاسپٹل کو فنکشن کیا. 2014 سے سفر شروع ہوا, 2024 تک کیا. 10 سال لگ گئے اور بلڈنگ 4 سال پہلے مکمل ہو گئی تھی, لیکن اسے فنکشن نہیں کیا گیا تھا. یہ ہمارے یہاں مسائل ہیں. اب ترجیحات نہیں ہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں. اس پہ تو خیر بات ہوتی رہے گی. ابھی ہم ذرا جائیں گے موسم کی طرف. آج کا ویدر ہمارا سیگمنٹ ہے ٹو ڈے ویدر. جی شہری اولیا ملتان اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا مطلب صبح سویرے سے صاف دکھائی دے رہا ہے. ملتان شہر میں گرمی کی شدت جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. گزشتہ 2 دن کے حوالے سے بات کریں تو گزشتہ 2 دنوں میں ملتان شہر میں کل اسپیشلی دوپہر کے اوقات میں گرمی کی شدت میں نمایاں حد تک اضافہ دیکھنے کو آ رہا تھا, اور مزید آئندہ آنے والے دنوں میں گرمی کی لہر جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیک آورز میں گرمی کے ساتھ ساتھ ملتان شہر میں لو چلنے کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں, اور ہیٹ سٹروک اور ہیٹ ویو کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں. گزشتہ 2 دن کی نسبت اگر آج کے موسم کی بات کی جائے تو آج ملتان شہر کا کمپیریٹیولی موسم صبح سویرے سے قدرے بہتر دکھائی دے رہا ہے. ہلکی پھلکی ہوا بھی چل رہی ہے, لیکن سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. آج اگر شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 سے 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. ہوا میں نمی کا تناسب بھی آج قدرے کم ہے جو کہ 40% تک ریکارڈ کیا گیا. ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو آج ملتان شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 170 پوائنٹس پر ریکارڈ ہونے کے باعث پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان آج 4تھے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. اچھا بلال, آج کے اگر جہاں ایک جانب موسم کی یہ سچویشن ہے, دوسری جانب آج ملتان شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 تک جانے کے امکانات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیزن کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ملتان شہر کا آج جائے گا. تو آئندہ آنے والے دنوں میں مزید محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ مزید بڑھنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملتان شہر کا درجہ حرارت آئندہ آنے والے دنوں میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. تو ایک دم سے ملتان شہر کا درجہ حرارت اتنا بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دوپہر کے اوقات میں ہیٹ سٹروک اور ہیٹ ویوز کے امکانات بھی ہیں. شہری گھروں سے جب باہر نکلیں تو اپنے سروں کو ضرور ڈھانپ کر نکلیں. ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے. شہری پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اپنے آپ کو لائٹ کپڑے پہننے, ڈارک کپڑے پہننے سے گریز کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مشروبات اگر یوز کرنے ہیں تو سافٹ ڈرنک یوز کرنے کے بجائے پانی کے استعمال کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں. تو جہاں ایک جانب گرمی کی شدت بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو دوسری جانب شہر اولیا کے باسیوں کو طبی ماہرین احتیاط کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑنے کی ہدایت جاری کر رہے ہیں. تو ملتان شہر کے باسیوں کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ گرمی کی جو ایک لہر ہے گزشتہ کئی دنوں سے برقرار بھی ہے, آئندہ آنے والے دنوں میں بڑھے گی بھی صحیح. تو شہری جو ہیں وہ اپنی احتیاط خود کریں. اور مزید آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا مطلب صاف رہے گا. گرمی کی شدت بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی. موسم خشک اور گرم رہنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. جی حسن, بہت شکریہ, آپ نے تفصیلاً بتایا اور کافی آپ نے تفصیل سے ہمیں یہ بتایا کہ ملتان کا ٹیمپریچر اگلے 3 سے 4 دن میں کہاں تک جائے گا. 44 تک تو پہنچ گیا, 48 تک آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ خیر کریں کہ یہ کافی زیادہ ہو جائے گا. اب ہو تو جائے گا, اب ہم کیا کر سکیں گے, لیکن وہی بات ہم سب نے احتیاط کرنی ہے. اپنے بچوں کا خیال کرنا ہے, اپنی جو ہماری بزرگ خواتین ہیں ان کا خیال کرنا ہے, کیونکہ اس شدید موسم میں جب لائٹ بھی چلی جاتی ہے اور باقی مسائل تو کافی زیادہ پرابلم ہوتے ہیں, تو اس میں ہمیں خیال لازمی رکھنا ہے. ہم ذرا آئیں گے واپس اپنے ٹاپک طرف. اسی ویسے موسم کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو کیسا موسم پسند ہے؟ موسم کافی ویسے ملتان کا گرم ہے موسم, ہر ایک کوئی تھوڑا بہاولپور کا بھی ایسا ہی ویدر ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ تھوڑی ہوا چل رہی ہوتی ہے. یہاں پہ ہوا چلتی ہے لیکن وہ ہوا گرم لو کی وہاں پہ یہ کہ وہ ریتلا علاقہ ہے تو راتیں تھوڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر اسلام آباد سے کمپیریزن تو نہیں ہم ویدر کر سکتے, بالکل بھی نہیں کر سکتے. تو وہاں سے بھی وہاں پہ ہوتا ہوں تو میں لائک یہاں پہ ویدر یقیناً یہ تو واقعی اب رہنا ہم سب نے یہیں پہ, تو پھر اس موسم کو ہم نے انجوائے کرنا ہے. اچھا صرف جس طرح ہم بات کر رہے تھے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, ساؤتھ پنجاب کی اسپیشلی ہم بات کر رہے تھے. ہم ڈی جی خان, راجن پور, مظفر گڑھ, میاں والی, بکھر, ان ایریاز میں جائیں تو یہاں پر ہمیں زیادہ پرابلم دکھائی دیتے ہیں, اسپیشلی بچوں کے حوالے سے, اسپیشلی ہماری خواتین کے حوالے سے. تو اس میں آپ نے
بات کی پہلے سول سوسائٹی کے رول کے حوالے سے، جس میں ہماری ریلیجیس سیکٹر بھی شامل ہے، ہمارا پولیٹیکل، اس کے علاوہ جو ہمارے جو میڈیا ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے لوکل وہاں پہ پولیٹیشینز ہوتے ہیں، جو نمبردار وغیرہ، ان کا بھی کافی مین کردار ہوتا ہے. تو ان سب کو اب ایجوکیٹ تو کرنا ہے. اب اس طریقے سے تو نہیں چلائی جا سکتی سوسائٹی کو، معاشرے کو نہیں چلایا جا سکتا جس طریقے سے چل رہا ہے. تو اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کی جائیں تو جی معاشرہ ایک بہتر معاشرہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی تو بات ہے کہ ہمیں اپنی وہ ایسی سوشل نارمز دیکھنی ہے جو کہ ہمارے لیے اس علاقے کے لیے تو اچھی ہوں شاید، لیکن اس کا اتنا دور اثر ہو، امپیکٹ ہو کہ وہ جو ہے آگے ہمارے پاکستان کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے ٹھیک نہ ہو. ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو باور کرانے کی ضرورت ہے ہمارے اسی علاقے کو کہ یار یہ جو سوشل نارمز ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب سے پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ہمدرد کون ہوگا. ایگزیکٹلی. یہ چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. جو ڈیولپمنٹ پریکٹیشنرز ہیں ان کو یہ چیزیں فیس کرتے ہیں ہم لوگ، اور لیکن پھر ان کو کچھ ایگزامپلس، کچھ جو ریئل لائف ایگزامپلز ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی یہ نارمز جو ہیں ہٹ کر رہی ہیں بچیوں کو، خواتین کو اور معاشرے کو، اور ان کے اپنے ایریا کو کس طریقے سے بدنام کر دیتی ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے اس کا ملتان سے، ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم اسکر صاحب. وعلیکم السلام سر، میرا نام اسلم ہے. اسلم، میرا تعلق شاشمش روڈ بابا سبرا سے ہے. سر میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نالے بنا دیتے ہیں گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ والے، ان کی صفائی واسا کے ذمہ ہے یا سالٹ ویسٹ مینجمنٹ والوں کے ذمہ ہے؟ ہم تو اس کی درخواستیں دے دے کے تھک چکے ہیں. ہمارے بابا سبرا میں تقریباً 5 نالے ہیں جن کی عرصہ دراز سے صفائی ہوئی نہیں ہے. تو ریکویسٹ یہ ہے، میں نے کمشنر آفس میں بھی درخواست دی تھی، محتسب کا بھی ایک فیصلہ ہے جس سے انہوں نے سالٹ ویسٹ والوں کو حکم کیا کہ وہ کریں، لیکن تاحال اس میں نہ تو ڈھکن ہے اور نہ ہی صفائی کا کوئی مینجمنٹ سسٹم سامنے ہے. اسلم اس میں دو تین چیزیں ہیں. اگر اس میں وہ نالے ہیں تو وہ اس کی صفائی واسا کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس میں کچرا ہے تو وہ پھر ویسٹ مینجمنٹ کی بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے. لیکن سب سے زیادہ آپ لوگوں نے خود بھی خیال کرنا ہے کہ آپ نالوں میں کچرا نہ پھینکیں، اپنے گھر کا کچرا کسی ڈسٹ بن میں پھینکیں. جب نالوں میں جائے گا تو یقیناً اس سے بلاکیج ہوگی اور آپ خود پرابلم کا شکار ہیں. کے باہر بھی کچرا پھینک دیتے ہیں گلیوں میں، تو وہ تو پھر گورنمنٹ نے نہیں نہ آ کے اٹھانا، لوگوں نے خود ہی. گورنمنٹ اٹھائے بھی، ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹ بینز اور سکپس بہت زیادہ جگہوں پہ نئے رکھے گئے ہیں، لیکن وہاں بھی کیا ہے کہ ان کے نیچے لوگوں نے کوڑا پھینکا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ گاربیج کو اس میں پھینکا جائے. ایک علاقہ ہے سوتری وٹ، اور وہاں کے چنے کافی مشہور ہیں، اور کبھی آپ کو چکر لگے تو لاسٹ میں کھائے گا، کافی ٹیسٹی ہیں. لیکن میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ نہیں، وہاں پہ کنٹینر رکھے گئے ہیں، لیکن آدھا کنٹینر خالی تھا اور آدھا جو ویسٹ تھا وہ کنٹینر کے باہر تھا. یہی بات ہے کہ بینگ اے سوشل ورکر ہمیں لوگوں کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے. اب انہوں نے مسائل تو اجاگر کر دیے، لیکن یہ ہے کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے، ان کے اپنا فرض کیا بنتا ہے، وہ ہمارے میں عادت ہے، ہم بینگ اے قوم کہ ہم لوگ اپنی رسپانسبلٹی نہیں، ہم اپنی چیزیں دوسروں پہ پھینکتے ہیں. تو اگر یہی جو صاحب تھے کالر، اور یہ اپنی کمیونٹی کو موبلائز کریں کہ یار ہمیں گند یہاں پہ نہیں، جو واسطہ ہے یہاں جو بھی ہے، جو کنٹینرز کھڑے کیے ہوئے ہیں اس میں ڈالنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں ان کو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑے. اس کے بعد اسلم صاحب ایک آپ ٹیم بھی بنا لیں محلے میں، نوجوان کافی زیادہ ہیں ہمارے ماشاءاللہ، 60% نوجوان ہیں، تو ہر محلے میں 50 100 150 نوجوان تو ہے ہی. ان میں سے 10 نوجوان سلیکٹ کر لیں اور ذمہ داری لگا دیں کہ ہم نے جو پوائنٹ کرنا ہے کہ ہم نے کچرا کہاں پھینکنا ہے، تو وہ بھی کافی اچھا رہے گا. ہاں اس میں حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ صفائی کرا دیں، لیکن جو کمیونٹی ہے اس کو بھی آن کرنا چاہیے. بریک کا ٹائم ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے موجودہ صورتحال، اور ہم نے اسلم بھائی کے جو مسائل تھے اس ایریا کے اس پہ بھی ڈسکس کر رہے تھے، اور اس میں ضلع انتظامیہ سے بھی مطالبہ ہے کہ وہ جو اس ایریا میں جو صفائی کی ٹیمیں ہیں ان کو بھیجوائیں تاکہ وہاں جو پرابلم ہے اس کو حل ہو سکے. اسیب اقبال صاحب کے پاس واپس آئیں گے. اسیب، اس وقت جو صورتحال ہے، ہم نوجوانوں کی اسپیشلی بات کر لیں، ہمارے نوجوانوں کے پاس ہنر نہیں ہے، اور ساؤتھ پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر نوجوان باہر جا رہے ہوتے ہیں، اور آج تک نوجوانوں کے مائنڈ میں بھی آ گیا کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں باہر جانا ہے، باہر جا کرنا ہے. تو دنیا کے باقی ممالک میں بھی یہ ٹرینڈ چل رہا ہے یا صرف ہمارے ہاں ہی؟ اور جب ہمارے یہاں چلتا ہے تو پوری قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے.
تو یہ کس طریقے سے بہتر ہے یا نہیں بہتر؟ بلال بہت اچھا کوشچن ہے. یہاں پر دیکھیں ہمارے ہاں پرٹیکولر ساؤدرن پنجاب میں یوتھ کے لیے اپرچونیٹیز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں سب سے پہلے کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپرچونیٹیز اور کیسے ان کو ہنر مند بنایا جائے. ٹھیک ہے, ہر کوئی جاب نہیں کر سکتا, ہر کوئی بہت زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا, لیکن کچھ ایسے اسکل سینٹرز ہوں, گورنمنٹ نے بنائے ہیں, مختلف آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹس کو, یوتھ کو لے کر آنے کی ضرورت ہے, ہمیں موبلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے انٹرسٹ کے مطابق چیزیں اوپن کرنے کی ضرورت ہے. دین اس کے بعد ان کے لیے ان کو مختلف جگہوں پہ آپ پلیس کروائیں. فار ایگزامپل اگر یہ ہم روہی کی بات کریں تو یہاں پہ انٹرنشپ اپرچونیٹیز یوتھ کے لیے ہوتی ہیں, آگے ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز آ جاتی ہیں, لیکن یہ یہاں پہ بہت اسپیسیفک ہیں, بہت کم ہیں اپرچونیٹیز. دیٹس وائی جو یوتھ ہے, چاہے ہمارے میل ہیں چاہے ہماری فیمیل ہیں, دونوں کے لیے کم ہے, دونوں کے لیے کم اپرچونیٹیز ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا باہر جانے کا رجحان ہوتا ہے اور مختلف فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز میں وہ پھنس جاتے ہیں جب باہر جانے کے لیے ڈنکی اور اس طرح کے مسائل ان کے ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو یوتھ ابھی باہر جا رہی ہے وہاں پہ بھی کووڈ کے بعد جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں, وہ بلکہ اپنا ڈبل نقصان کر بیٹھتے ہیں. پیسے لوگوں سے ادھار لیے یا اپنے والدین نے کوئی چیز بیچ دی, یہاں پہ بڑا ٹرینڈ ہے یہ چیز کا, اور جب وہ کما کے نہیں لے کے آتے تو ان کے اوپر اور قرضہ چڑھ جاتا ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں ساری کی ساری وائلنس کی طرف لے کے جاتی ہیں ایک معاشرے کو. جب گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں, ڈومیسٹک فائنانس نہیں ہوگا, اس میں ایشوز ہوں گے, جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں, بچے کچھ کر نہیں رہے, یوتھ گھر میں بیٹھی ہے بیکار, تو کیا ایک مائنڈ کسی نہ کسی فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے. ویسے گیمز بھی نہیں ہے ہمارے یہاں, باقی چیزیں بھی نہیں ہے, تو ہمارے یہاں نوجوان بھی ماشاءاللہ کافی بڑی تعداد میں ہے. تو اس میں اگر باقی ممالک کو دیکھیں تو کمپیئر کریں تو انہوں نے اپنی یوتھ کو کس طرح سے ٹیکل کیا, اور ہمارے ہاں کیا کیا چیزیں مسنگ ہیں انہوں نے تو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. جی, اگر میں کمپیریزن 5-6 ملکوں کا کروں جہاں پہ میں گیا ہوں, تو وہاں پہ یوتھ کے لیے بیسیکلی اسکل سینٹرز ہوتے ہیں. وہاں پہ یوتھ کو مختلف طریقے سے موبلائز کیا جاتا ہے, ان کو اسکلز دی جاتی ہیں. اب ظاہری بات ہے جن ممالک میں گیا ہوں وہ بہت خطر غربت سے بھی نیچے زندگی گزارتے ہیں, لیکن وہاں کی یوتھ جو ہے انٹرسٹ لیتی ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے دن ہی جائیں گے کسی جگہ پہ تو ہمیں ڈائریکٹ CEO لگا دیا جائے گا. وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں چیزوں کو. ہمیں پھر یہی بات ہے کہ وہاں پہ یوتھ کے لیے سینٹرز ہیں, کمیونٹی سینٹرز ہیں, اور ان کو یہ گیمز ہیں, اسپورٹس کمپلیکسز ہیں, یہاں پہ ان چیزوں کا فقدان ہے, جس کی وجہ سے یوتھ ارد گرد چلی جاتی ہے اور باہر جانا چاہتے ہیں لوگ, باہر جانا چاہتے ہیں. اس میں اگر ہم اپنی جو نوجوان ہیں ان کو ہنرمند بنا کر باہر بھیجیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ پورے ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. بدقسمتی سے جب بھی ہم دیکھتے ہیں مڈل ایسٹ میں ہمارے جب نوجوان جاتے ہیں ایز اے ٹیکسی ڈرائیور جاتے ہیں, ایز اے پلمبر جا رہے ہوتے ہیں, کھجوریں چننے والے جا رہے ہیں, وہاں پر جو کوئی تندور پہ کام کرے, کوئی کس پہ کام کرے, انہی نوجوانوں کو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے مارکیٹ نہیں ہے, وہاں پہ کام نہیں کر رہے, تو ہم نے ان کو باہر بھیجنا ہے. تو ان کو 6 مہینے کی ٹریننگ دے دیں, ان کو ہنر سکھا دیں تاکہ وہاں جا کے اچھا سے کمائیں اور پھر واپس گھروں کو بھیجیں, اور ملک کو بھی اچھے بھلے پیسے مل جائیں گے. سہیرا, جو اس وقت اسپیشلی ہماری فیمیل کی بات ہو رہی ہے, ابھی ایک اور چیز جو ہم ملتان بورڈ میں بھی ایک ایشو چل رہا ہے, پرائیویٹ ادارہ جات کو نیا تدریسی الحاق کروانے کی ہدایت کی گئی ہے, اور تعلیمی اداروں کے لیے جو پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں پرائیویٹ, اس کے حوالے سے کیا ورکنگ ہو رہی ہے؟ اچھا, نیا تعلیمی سیشن ہر سال ہی ہم دیکھتے ہیں, تو اس کے لیے فیسز وغیرہ کا ہوتا ہے کہ ہر سال جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کی فیس میں کچھ اضافہ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا بلال, جو ایشو کی ہم بات کر رہے ہیں, پچھلے دنوں ہمارے آفس میں بھی ایک کیس آیا ہوا تھا. وہ اس حوالے سے تھا کہ خاتون کی ہیومیلیشن کے حوالے سے تھا. وہ لڑکی خود یہاں پر آئی ہوئی تھی اور وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ بیک پہ رہے اور ہم جا کے اس کے لیے صرف جو ہے نا فائٹ کریں جس نے اس کے ساتھ برا کیا ہے. وہ سین اس طرح سے تھا کہ جیسے ابھی پہلے میٹرک کے ایگزامز ہو رہے تھے اور ابھی انٹرمیڈیٹ کے چل رہے ہیں. تو میٹرک ایگزامز میں اس کی کسی ایسے علاقے میں ڈیوٹی لگی ہوئی تھی ایز اے انچارج, جو کہ ہم بیکورڈ اس کو سمجھتے ہیں تھوڑا. تو اس میں وہاں پر جو دیگر سٹاف تھا اور جو اسکول کا پرنسپل تھا, انہوں نے اس خاتون کے ساتھ بہت بدتمیزی کی, اور اس لڑکی کے مطابق کہ وہ چیٹنگ کرنے سے کسی اسٹوڈنٹ کو روک رہی تھی, تو وہ اسٹوڈنٹ جو تھا اس پرنسپل کا جاننے والا اسٹوڈنٹ تھا. تو انہوں نے اس لڑکی کو دبانے کی کوشش کی کہ آپ جیسے چل رہا ہے اسی طرح سے معاملہ چلنے دیں, تو آپ اس معاملے میں نہ پڑیں, رولز ریگولیشن ہمیں نہ سنائیں.
لیکن کام ہو اب جائے گا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ بھائی میں تو چیٹنگ نہیں ہونے دوں گی. جب اس نے منع کیا تو انہوں نے اس کو بلا کے ابیوز بھی کیا اور اس کی ڈیوٹی ختم کر کے اس کو گھر بھیج دیا. اس نے پھر بورڈ میں آ کے شکایت کیا کیونکہ بورڈ نے شکایت سیل قائم کیا ہوا ہے اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں, ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ہر شکایت کو رسپونڈ بھی کرتے ہیں اور اس کی پراپر انکوائری بھی کرتے ہیں. اب جب انکوائری کی گئی تو اس میں یہ آیا کہ وہ لڑکی اپنی مرضی کی کوئی ڈیوٹی لگانا چاہتی تھی. پھر جب وہ لڑکی ہمارے پاس آئی ہے تو میں نے اس کو یہ کہا کہ آپ کے ساتھ اگر برا ہوا ہے. انکوائری ہوئی تو اس میں کیا کہا گیا کہ وہ اچھا, لڑکی- انکوائری میں بلال یہ کہا گیا کہ یہ لڑکی جو ہے غلط بیانی کر رہی ہے, اس کو ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا. اس کو ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا. اور انکوائری کس نے کی ہے؟ بورڈ کے کسی عملے نے جا کے انکوائری نہیں کی, اس میں کسی لیکچرار کو بھیجا گیا انکوائری آفیسر کے طور پر. تو انہوں نے معاملہ رفع دفع کر دیا. لیکن اب لڑکی کو جب لگا کہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تو پھر اس نے میڈیا کا سہارا لیا. لیکن وہ آن کیمرہ آنا نہیں چاہتی تھی. پہلے تو اس کو ہم نے بہت سمجھایا, لیکن پھر اس کے بہت زیادہ فورس کرنے پہ میں نے خود بورڈ میں کال کی تو پھر انہوں نے یہ بتایا کہ دراصل یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے, یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے, ہم نے اس کی پراپر انکوائری کروائی ہے. جب ہم نے انکوائری آفیسر کا پوچھا تو پھر معاملات تھوڑے گڑبڑ ہوئے کہ بورڈ نے تو کوئی اپنا عملہ وہاں پر نہیں بھیجا, حالانکہ 4 رکنی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے, آپ کو بہتر پتہ ہے کہ انکوائری آفیسر کے طور پہ. تو اس طرح کے بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں جہاں پر ریفرنس نہیں ہوتا ہے ان کو معطل کر دیا جاتا ہے, اور جہاں جب آپ ریفرنس آ جائے. نے بات کا آغاز کیا تو جب آپ نے کہا کہ انکوائری کمیٹی, میں خود حیران ہو گیا کہ اس معاملے پہ انکوائری کمیٹی نے یقیناً اس خاتون کو ذمہ دار ٹھہرایا ہوگا. ہاں, ہمارے یہاں یہ مسائل ہیں اور یہ ایک ریئل ایگزامپل ابھی سہیرہ صاحبہ بتا رہی. انہی چیزوں کو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اور ان چیزوں کو ہی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ویمن آواز اٹھاتی ہے کسی بھی زیادتی کے خلاف تو اسی کو ہی ہمارے معاشرے میں اور بدقسمتی کہ ہم سافٹ ٹارگیٹ سمجھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ الزام تراشی کرنا آسان ہے, اور کوئی اگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھا بھی لے تو الٹا وہی اس میں شکنجے میں آ جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ وہاں پہ اس میں ملوث تھے, اگر وہاں پہ انہوں نے ابیوز کیا, انہوں نے برا بھلا کہا, مسئلہ تھا یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے, تو پہلے تو اس بات کا ان کو کس نے حق دیا کہ وہ ایک فیمیل کو وہاں پہ آن ڈیوٹی وہاں کوشش کریں اس کو برا بھلا کہنے کی. تو پہلے تو اس معاملے میں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آپ یہ کہیں کہ یہ ہوا ہی نہیں, یہ جان بوجھ کے بنایا گیا, تو یہ عجیب سی. اور بلال آپ یہ دیکھیں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اسکولز میں اگر ٹیچرز کے ساتھ یا نگران سٹاف کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو پھر ہم آفیسز یا دیگر چیزوں کے بارے میں کیا ہی بات کریں گے نا, اگر وہاں پر ہی نالج نہیں ہے لوگوں کو. جہاں پہ ٹیچر نے ایجوکیٹ کرنا ہے معاشرے کو, اس نے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دینی ہے, ان کو سکھانا ہے, ان کو ایتھکس سکھانی ہے, تو اگر وہاں یہ حساب ہو, وہاں کے ٹیچر کے ساتھ ایسا ہو, وہاں کچھ بھی نہ ہو سکے, تو پھر باقی ہم پولیس اسٹیشن کی کیا بات کریں, ہم باقی کچہری کی کیا بات کریں, ہم مارکیٹ میں یا کسی دیہی علاقے میں کسی پنچایت کی کیا بات کریں, وہ کیا انصاف دے گی جب ہماری انکوائری کمیٹی, ایک بورڈ کی انکوائری کمیٹی, وہ انصاف فراہم نہیں کر سکتی, تو پھر ہم باقی سوچ پنجاب میں کیا بات کریں. تو یہ حسیب اس طرح کی جو ہمارے یہاں ایگزامپل سامنے آتی ہیں, آئے روز آتی ہیں, یہ تو وہ ہیں جو کہ اپنا ایک جرات کرتی ہیں, سامنے آتی ہیں, بات کرتی ہیں, اور وہ کئی تو ہزاروں لوگ ایسے ہوتے ہیں خواتین ہماری جو بات ہی نہیں کرتے, کہتے ہیں یار کیا میں کسی کے منہ لگوں, اپنی عزت خراب کرنے والی بات ہے. یہ بات کر کے وہ خاموش ہو جاتی ہیں اور سہ لیتی ہیں. تو یہ بھی کب تک چلے گا؟ اور اس کو ہم نے اپنی جو خواتین ہیں یا ہمارے وہ طبقات جو کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ جن کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا, ان کو پھر ہم نے بولنا کیسے سکھانا ہے, تو اس کے لیے کیا ورکنگ ہونی چاہیے؟ دیکھیں بلال, ہمارے جو سوسائٹی ہے اور اس کی اگر بات کریں, اگر کوئی خاتون بولتی ہے نا, دیر از سم تھنگ, ٹھیک ہے, چاہے کوئی ہراسمنٹ کے مسائل ہیں یا جس قسم کے بھی مسائل ہیں, تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو خاتون بولتی ہے, کیونکہ خاتون کو بولنے کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے. وہ اپنے بھائی سے بھی ڈر رہی ہے, وہ بھی ہمارے جیسے معاشرے میں بھائی سے بھی ڈر رہی ہے, بہن سے بھی ڈر رہی ہے, ہر ایک سے ڈر رہی ہے, کیونکہ کسی نے اس کا ساتھ نہیں دینا. تو اگر وہ کسی چیز کے خلاف بول رہی ہے تو دیر از سم تھنگ. ان چیزوں کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی فیملی کا آپ کے اوپر بہت کانفیڈینس ہو, آپ اپنی فیملی کو اعتماد میں لیں, آپ کے پیرنٹس کا اس میں کردار ہوتا ہے. ونس اگین میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ سوسائٹی اور اس کو بعد میں لے کر آئیں, ہم لوگ اپنے پیرنٹس کی بات کریں کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کتنی ہمت دی ہے بات کرنے کی, اور
کیا ہماری جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں وہ ہمیں کتنی ایکسیپٹیبلٹی فراہم کرتے ہیں. اور بولنے کے لیے آپ کو خود بھی ہمت چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کو بولنا ہے. ٹھیک ہے لوگ آپ کو نگیٹ کر رہے ہیں, لوگ آپ کو بہت زیادہ ہیومیلیٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ جب تک بولیں گے نہیں پتہ کیسے لگے گا. اور اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ ہونی چاہیے لازمی کہ جو ہمارے یہاں کمیٹیز بنائی جاتی ہیں کہ خواتین کا ایشو ہے تو خواتین ہونی چاہیے. اب کسی مرد کو بنا دیں گے میں خود مجھے کوئی کمفرٹیبل نہیں ہوتے. جب میں خود اگر کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا تو ایک خاتون کس طریقے سے کمفرٹیبل ہوگی جس کے خلاف وہ آواز اٹھا رہی ہے اور وہی کمیٹی کا ممبر ہوگا تو پھر وہ کیسے چلے گا. تو اس میں فیمیل کو ہونا چاہیے, وہ سمجھ سکتی ہے کہ خواتین کے ساتھ کیا پرابلم ہے. تو دیکھیں اب یہ سب سے بڑی تو زیادتی یہ ہے کہ اگر کوئی وومن کیس آیا تو اس میں کوئی جو کمیٹی بنائے گی کوئی وومن ہے ہی نہیں. تو انہی چیزوں کی ہمیں ہر ادارے کو ضرورت ہے. ہمارا پاکستان میں ایک لا ہے, اینٹی ہراسمنٹ لا ہے 2010, اور جو کہ ہر ادارے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اس کمیٹی ہونی چاہیے وہاں پہ. اس کمیٹی میں یہ ہے کہ ویمن پارٹیسپیشن لازمی ہماری کوشش بھی کی گئی لیکن اس کو شاید ابھی تک پبلک نے اس طریقے سے قبول نہیں کیا. ایگزیکٹلی لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ خاتون مذاق بنا رہی ہے, شاید یہ خود ایسی ہے. یہ ہماری سوشل نارمز ہیں. میں ونس اگین میں بہت زیادہ سوشل نارمز پہ زور دے رہا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں پیچھا چھڑوانا ہے, جن کو کم کرنے کی ضرورت ہے. کم کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس سے مزید بھی بات کریں گے. بریک کا وقت ہوا ہے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس سے آج ہم بات کریں اپنے پروگرام میں خواتین کے حوالے سے ہم نے بات کی, ہم نے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی, ہم نے یوتھ کو امپاور کرنے کے حوالے سے, ان کو ہنرمند بنانے کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا کہ اگر ہماری نوجوان نسل کو ہنرمند بنا لیا جائے تو معاشرے میں کافی زیادہ بہتری آ سکتی ہے. ایک اور بھی ہمارے یہاں پرابلم چل رہا ہے, وہ ہے ہماری خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے کئی سارے ادارے کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی مسائل جوں کہ توں ہیں. آئے روز نئی سے نئی ایگزامپل سننے کو ملتی ہے اور ایسے ایسے افسوسناک واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں کہ سن کے بھی انسان کانپ جاتا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے. تاکہ ان واقعات کو روکنے کے لیے جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ اتنے فعال کیا نہیں ہیں, اگر ہیں تو پھر وہ واقعات مسلسل ہو کیوں رہے ہیں. اسیر اقبال صاحب, واقعات سعود پنجاب جب پورے ملک کی بات کریں تو آج کل زیادہ وائلنس کے بڑھتے جا رہے ہیں, اور ہمارے یہاں اداروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. آئے روز ہمیں کوئی نہ کوئی نیا ادارہ دیکھنے کو ملتا ہے اور حکومت اور باقی ادارے یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اب وائلنس کو ختم کر کے دکھائیں گے. اور کیا وائلنس کو ختم کرنا اب کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ اب اس میں جو ادارے کام کریں کیا وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے یا لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں اگر اس میں ہم لوگ اداروں یا کسی ہر اسٹیک ہولڈر کو شامل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے گھر سے, اپنی کمیونٹی سے, اپنے جو گورنمنٹ ادارے ہیں, پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, سب کو شامل کرنے کی ضرورت ہے. سب کو مرود الزام ٹھہرانے کی ضرورت ہے. اگر وائلنس کے کہیں پہ ایشوز آ رہے ہیں, دن بہ دن بڑھ رہے ہیں, ادارے بھی کام کر رہے ہیں, ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں, لیکن پھر بھی یہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان اداروں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا, رکاوٹ ہے, لوگ مانتے نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ اینٹی اسلام ایجنڈا ہے, ہمیں مارنے کی اجازت دی گئی ہے, ہمیں اس طریقے سے لوگ پھر اس کو ریلیجیس چیزیں بیچ میں لے آتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی یہ ہمارے تو یہاں پہ اسی طریقے سے خواتین سے ڈیل کیا جاتا ہے. لوگوں میں ایکسیپٹنس نہیں ہے بیسیکلی, وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ باہر کا کوئی ایجنڈا ہے, اسلام کو تعلیم کی اجازت دیتا ہے, تعلیم کی اجازت دیتا ہے, خواتین کی رسپیکٹ کی اجازت دیتا ہے. اب آپ مار پیٹ کی جب یہ بات شروع کر دیتے ہیں, یہ ادارے جب جاتے ہیں کام کرنے تو لوگ خود ہی کہتے ہیں جی ہمارا گھریلو مسئلہ تھا, اس کو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. جو خاتون ہے اسے پتہ ہے میں نے یہیں پر رہنا ہے, انہی کے ساتھ ہی بعد میں نے فیس کرنا ہے, تو وہ ان کیسز کو پھر یہیں پہ ختم کر دیا جاتا ہے. اور وہ ادارے چپ کر کے بس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو گئے تھے اس خاتون کو تحفظ دینے کے لیے اور یہ خود ہی اب وہ بھی اسی معاشرے کے رنگ میں رنگی ہوتی ہے, اور وہ بھی کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے خاموشی بہتر ہے کیونکہ میں نے انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے کل کو. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں کمیونٹی کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ لوکل جو ہے ہمیں کوئی کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے, اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے خواتین کے کیا مسائل ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کبھی جس میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جس ایریا میں تعلیم کے ریشو بھی کافی کم ہو وہاں پہ لوگ خوانگی کا ریٹ, خوانگی کے ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ جو صرف اپنا نام پڑھنا اور لکھنا جانتا ہو اس کو ہم اپنے جو ہم کہتے ہیں یہ پڑھا لکھا ہے, تو وہ بھی نہ ہو تو وہاں پہ پھر ایجوکیٹ کرنا کتنا مشکل ہے. اس میں پھر تو اسٹیٹ کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ پہلے اپنی ذمہ داری پوری کرے, پھر باقی ادارے آ جاتے ہیں, پھر وہ سمجھاتے ہیں لوگوں کو.
دیکھیں بلال، میں اس میں کہتا ہوں کہ فیملیز کا اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کا بہت بڑا رول ہے. بہت زیادہ پڑھے لکھے معاشرے بھی ہیں جہاں پہ وائلنس کی ریشو بہت زیادہ ہے. اس میں ٹھیک ہے ایجوکیشن کا بہت زیادہ کردار ہے، لیکن ہمیں ونس اگین میں یہی بات کروں گا، اپنا جو گھر ہے، اپنا جو ارد گرد سوسائٹی ہے، اس کے اوپر چینج لانے کی ہمیں ضرورت ہے. وہ جب تک چینج نہیں ہوں گے، ہماری سوچ جب تک چینج نہیں ہوگی، تو یہ ادارے، یہ سوسائٹیز، یہ آرگنائزیشن سب فیل ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے. یقیناً اس میں ہم سب کو خود بھی تبدیل ہونے کی ضرورت اور ہے، اس اپنی میں سوچ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایک خیال کو ہم اپنے مائنڈ میں بٹھا لیتے ہیں، اس کو چینج کیا جا سکتا ہے، اور اس کی جگہ ایک بہتر خیال لایا جا سکتا ہے، اس کی جگہ بہتر گفتگو کی جا سکتی ہے. یہ تو شاید پرانے زمانے کی باتیں ہیں کہ ایک چیز کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اس کو لے کے چل رہے ہیں، اس میں کوئی ہلکی پھلکی تبدیلی آ گئی تو پتہ نہیں آسمان گر پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا. دنیا جہاں میں چیزوں کو بہتر بنایا جاتا ہے، ہم بھی بہتر بنا سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں. سہیرا، آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں تو یہ ایڈ کرنا چاہوں گی، ابھی آپ کی بات سے میرے ذہن میں آیا ہے کہ بلال، یہاں پہ تو لوگ اگر ایجوکیشن دے بھی دیتے ہیں نا لڑکیوں کو، تو صرف اس لیے ایجوکیشن دیتے ہیں کہ اس کی ہم شادی اچھی جگہ کر دیں گے، صرف اس لیے ڈگری دلوائی جاتی ہے. اب جس نے 4 سال یونیورسٹی میں اتنی محنت کر کے ڈگری حاصل کی ہے، اپنا ٹائم دیا ہے، ڈگری کے لیے پیسے لگائے ہیں پیرنٹس نے، تو اگر وہ جاب کرنے لڑکی چلی جاتی ہے نا، تو وہ اچھی لڑکی اس کو تب کہتے ہیں جب وہ جاب نہیں کرتی ہے. موسٹلی لوگوں کا اس طرح سے ہے. میں اگر یہاں بیٹھی ہوں تو میری فیملی کی سپورٹ ہے الحمدللہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو پھر آپ اس کو سرو بھی کریں کہیں نہ کہیں. تو ایکسیپٹنس تو بالکل ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں خواتین کو تحفظ دینے والے، اسٹیٹ نے اپنی ذمہ داری بلال دیکھیں کہیں نہ کہیں پوری کی ہے. اس میں آپ واقعات کو کور بھی کرتی ہیں، آپ خواتین سے ملتی بھی ہیں، تو جب وہ ہمارے پولیس اسٹیشن میں کمپلین کرنے جاتی ہیں، کیونکہ اب جو وومن سینٹر بنایا گیا ہے وہاں پر تمام تر خواتین کی رسائی نہیں. اب شجاع آباد سے میں واقع ہوں تو اس نے مقامی پولیس اسٹیشن میں جانا ہے، تو وہ جو خواتین بتاتی ہیں کہ پولیس کا جو ہماری جو ان کا مزاج ہے وہ کچھ تبدیل ہوا ہے، بہتر ہوا ہے، جو ابھی تک ہماری خواتین ڈر کے ہمارے پولیس اسٹیشن میں بلال، نہیں میں جاتے. یہ سمجھتی ہوں انڈیویجولی شاید بہتر ہوا ہے. اگر کسی پولیس اسٹیشن میں کوئی پڑھا لکھا یا ایکسیپٹنس رکھنے والا آفیسر بیٹھا ہوا ہے تو وہ شاید خاتون کو عزت بھی دے گا. لیکن اگر ہم اوور آل بات کریں نا تو تھانوں کی لک چینج ہو گئی ہے، بلڈنگ اچھی ہو گئی ہے، لیکن جو وہاں پہ سوچ ہے نا وہ ابھی بھی ویسی ہے. اب ڈائریکٹ تو کوئی خاتون اندر آفیسر کے پاس نہیں جاتی ہے نا، آر پی او سی پی او کے پاس یا ایس ایچ او کے پاس، اس کو نیچے سے بہت سے لوگوں سے گزر کے جانا پڑتا ہے. ہاں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس لڑکی نے قدم رکھ دیا ہے نا تھانے کے اندر تو وہ خراب ہے، اس کی غلطی ہے، تو وہ یہاں پر آئی ہے. ہمارے کافی سے لوگوں کی ٹریننگ ہونے کی ضرورت ہے، ان کو بھی سیشن ہونے چاہیے ہمارے لوگوں کے بھی. ایگزیکٹلی سہیرا کی بات کو آگے لے کے چلوں گا. دیکھیں ہمیں 2 مسائل بہت زیادہ ہمارے سوسائٹی میں، ایک ہے اویئرنیس، دوسرا ہے ایکسیسیبلٹی. اویئرنیس ہوگی تو وہاں پہ ایکسیسیبلٹی نہیں ہے، اگر ایکسیسیبلٹی ہے تو لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو اویئر کریں کہ کیا مسائل ہیں، وہاں پہ اویئرنیس سیشن ہونے چاہیے. وہاں پہ ایون کہ جو ہمارے مختلف انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ، پرائیویٹ، سیمی گورنمنٹ، سب کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. ان کے ٹریننگ پروگرامز کرنے کی ضرورت ہے کہ بیسکلی یہاں پہ ہماری سوسائٹی کیا ہے، اس میں کس طریقے سے رہا جاتا ہے، ہم کیسے اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں، کیا ہمارے یہاں پہ جینڈر ایشوز ہیں، کیا خواتین کے مسائل ہیں، کیا ہمارے میل کے مسائل ہیں. یہ نہیں کہ اکیلی خواتین بھی مسئلوں کا شکار ہیں، میل بھی بہت مسائل کا شکار ہیں. ان کے اوپر گھروں کا بوجھ ہوتا ہے، اور جب ایک گھر کا ایک کمانے کا بوجھ ہے نا، اور وہ جب شام کو آتا ہے اور پھر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، انسان فرسٹریٹڈ ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے گھر کو ایک خاتون نے بھی کیسے برابر لے کر چلنا ہے اور کس طریقے سے اپنا حصہ ڈالنا ہے گھر کے اندر. لیکن یہ ساری چیزوں کو ہم سب کو سمجھنا بھی ہے، اور اگر ہم سمجھیں گے اور اس کے بعد امپلیمنٹ کریں گے تو معاشرہ بہتر ہوگا، اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. حسیب اقبال صاحب کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تفصیلاً آپ نے گفتگو کی. سہیرا طارق، آپ کو شکریہ، آپ نے تفصیلاً ہمیں بتایا، اسپیشلی وومن یونیورسٹی سے لے کر ساؤتھ پنجاب کی خواتین کے مسائل تک. ناظرین، یہ آپ نے گفتگو جانی. ہم نے کوشش کی کہ جو ہمارے یہاں ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں ان کو حل کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اس میں ایجوکیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اپنی ذمہ داری ہیں ان کو ادا کرنا ہے. اور ہم نے ایک دوسرے کا جو اب خیال جب کرنا شروع کریں گے، احساس کا جب جذبہ ہمارے یہاں پروان ہوگا تو وہ تبھی معاشرہ بہتر ہوگا. چاہے وہ احساس کا جذبہ بچوں کے حوالے سے ہے، خواتین کے حوالے سے ہے، تمام تر معاشرے کے رہنے والے انسانوں کے حوالے سے، تو تبھی معاشرہ کہلائے گا،
ورنہ معاشرہ نہیں کھلائے گا اگر وہاں پہ احساس نہیں ہوگا. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ناظرین, جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے. ہم آپ کو ان کا تعارف بھی کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ آج دنیا بھر میں اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں تھیلیسیمیا کے حوالے سے آگاہی کا دن بھی منایا جا رہا ہے. اور تھیلیسیمیا کا جو مرض ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور اس میں اسپیشلی جو ہمارے بچے اس کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو بلڈ کی کافی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ملتان میں بھی سینکڑوں بچے ہیں جو کہ اس مرض میں مبتلا ہیں, اور اس کے ساتھ پورے صوت پنجاب کی بات کر لیں تو اس کی ریشوں میں اضافہ ہو رہا ہے. حکومت نے قانون سازی بھی کی اس حوالے سے, بلڈ ٹیسٹنگ کا بھی شادی سے پہلے کہا اور باقی معاملات میں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو مرض ہے وہ ہمیں زیادہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو آج اس کے حوالے سے آگاہی بھی جاری ہے اور اس حوالے سے ریلیز کا بھی اہتمام کیا گیا تمام تر ہاسپٹل میں, اور محکمہ صحت بھی اس حوالے سے سیمینار بھی منعقد کرا رہا ہے. تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہوں گے, اس حوالے سے بھی ہم تفصیل بات کریں گے. کل ہم نے دیکھا کہ اچانک وزیر داخلہ نے ملتان کا دورہ کیا, محسن نقوی صاحب نے, اور انہوں نے نادرا آفس کا دورہ کیا اور وہاں پر جو مسائل تھے اس حوالے سے وہاں پہ مسائل کو حل کرنے کا فوری طور پر کہا, اور یہ بھی کہا کہ 24 گھنٹے اب کھلا رہے گا نادرا سینٹر جو ہے جو کچہری چوک پہ ہے. تو ایک بہتر ہمیں چیز نظر آ رہی ہے. ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ پاسپورٹ آفس ہو گیا, نادرا آفس ہو گیا, اور یہاں پبلک کے مسائل حل نہیں ہوتے تھے, لیکن اب اس کو فوکس کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر بھی موجود ہوں گے, اسٹیٹک فزیشین ہیں, ان سے ہم بات کریں گے چہرے کے حوالے سے, ہم اپنے چہرے کو بہتر کیسے رکھ سکتے ہیں, ہماری جلد کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اس سے ساری چیزوں میں آنے سے پہلے ہم جائیں گے مارکیٹ میں ہمارے رپورٹر موجود ہوں گے جو ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت مارکیٹ میں سبزیوں اور فروٹس کے بھاؤ کیا چل رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ شکیل سلطان موجود ہیں, ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آج مارکیٹ میں جو ریٹ ہیں وہ کیا ریٹ چل رہے ہیں وہ بتائیں گے. جی, ملتان میں آج کے تازہ بھاؤ کے حوالے سے بات کی جائے تو اشیاء خورنوش کے قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے. خاص طور پر ان دنوں موسمی سبزیاں اور موسمی پھل ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ کہیں کمی دیکھی جا رہی ہے, تو کہیں وہ پھل جو ابھی مارکیٹ میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں. بات کریں آج کے تازہ بھاؤ کے حوالے سے, سبزیوں میں چائنا لہسن جو ہے وہ اور تھائی لینڈ ادرک ابھی بھی 600 روپے کلو پر برقرار نظر آتے ہیں, اور اس کے ساتھ دیسی لہسن جو ہے وہ مارکیٹ میں 400 روپے کلو میں مل رہا ہے. اسی طرح سرکاری ریٹ لسٹ کی بات کی جائے جو روزانہ کی بنیاد پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے جاری کی جاتی ہے, تو اس میں تھائی لینڈ ادرک جو ہے وہ 535 روپے مقرر کی گئی ہے, اور اسی طرح جو دیسی لہسن ہے وہ بھی 270 تک مقرر کیا گیا ہے. لیکن قیمتوں کے درمیان قیمتوں کا جو فرق ہے وہ موجود ہے. خود ساختہ مہنگائی جو ہے وہ شہریوں کو بھی پریشان کیے ہوئے ہیں. اسی طرح اگر دیگر سبزیوں کی بات کریں جس میں بھنڈی اور ٹنڈا جو ہیں وہ سستے ہو چکے ہیں, موسمی سبزیاں ہیں 320 اور 400 تک مل رہے تھے, 240 روپے کلو فروخت ہونے لگے ہیں. لیکن عربی جو ہے وہ بھی اس کی قیمت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے, 400 سے لے کر 480 تک فروخت ہو رہی ہے. اسی طرح سبزی مسالہ جات سبزیوں کی بات کریں جس میں پیاز جو ہے وہ سرکاری قیمت کافی اس کی گر چکی ہے. پیاز 90 روپے سرکاری قیمت میں مقرر کر دیا گیا ہے, لیکن مارکیٹ میں 120 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. زیادہ سے زیادہ 160 بھی ہے, لیکن عام دکانوں پر 120 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. ٹماٹر جو ہے وہ مارکیٹ میں 80 روپے کلو مل رہا ہے, سرکاری قیمت 56 ہے. اس کے ساتھ جو آلو ہے سرکاری قیمت 70 ہے, لیکن مارکیٹ میں 80 روپے کلو مل رہا ہے. ہری مرچ سرکاری قیمت 70 ہے, لیکن مارکیٹ میں 100 سے 120 روپے کلو کے حساب سے مل رہی ہے. پھلوں کی بات کریں تو پھلوں میں آم جو ہے وہ مارکیٹ میں داخل ہو چکا ہے. پھلوں کا بادشاہ ہے ملتان کا جو ہے وہ یہ علاقائی ایک پھل ہے, لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ سندھڑی اور مالدہ آم کی انٹری ہوئی ہے. سندھڑی جو ہے وہ 800 میں مل رہا ہے, مالدہ 600 روپے کلو میں مل رہا ہے. لیکن ان دنوں جیسے موسم کی شدت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, آگے آنے والے دنوں میں آم جو ہے وہ زیادہ وافر مقدار میں اور تمام علاقوں سے دستیاب ہوگا, تو اس کی قیمت میں مزید کمی بھی ہو سکتی ہے, مزید اقسام بھی آئیں گی. اسی طرح اگر بات کریں دیگر پھلوں کی جس میں فالسا بھی ہے, موسمی پھل ہے, 400 روپے کلو مل رہا ہے, اس کی قیمت میں بھی آہستہ کمی آ رہی ہے. اس کے ساتھ بات کریں سیب کی, سیب اپنی کوالٹی اور اپنی اقسام کے حوالے سے مختلف قیمتوں میں دستیاب ہے. کم سے کم 240, زیادہ سے زیادہ 400 تک مل رہا ہے. لوکارڈ بھی کوالٹی کے حوالے سے 120 سے لے کر 400 تک فروخت ہو رہا ہے. چیکو اور امرود جو ہے وہ 200 سے لے کر 250 روپے تک. اور اسی طرح کیلے جو ہیں سرکاری قیمت تو 130 ہے, لیکن مارکیٹ میں 160 اور زیادہ سے زیادہ 200 روپے درجن تک بھی فروخت ہو رہا ہے. چکن کی قیمت کی بات کی جائے تو بہت حد
तक ये है चिकन जो है वो सस्ती हो गई है। चिकन आज 408 रुपये किलो मुकर्रर कर दिया गया है। इससे पहले चिकन जो है वो 650 का हिंसा भी क्रॉस कर चुका था, लेकिन अब मुसलसल कीमत में कमी आ रही है। इसी तरह अंडे की बात करें तो फार्मी अंडा परचून में 254 रुपये दर्जन मुकर्रर किया गया है। तो इसी तरह जो अशरफ और नोश है उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला भी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई की लहर भी बरकरार नजर आती है। खासतौर पर वो सब्जियां, वो फल जिनकी सरकारी कीमतें बहुत कम हो गई हैं, जो मौसमी हैं, इलाका करीबी इलाकों से दस्तयाब है, लेकिन उनकी मार्केट कीमतें बहुत ज़्यादा है। तो शहरियों का ज़रूरी इंतजामिया से ख़ास मुतालबा है कि उन चीज़ों की कीमत सरकारी लागू करवाई जाए ताकि आम शहरी जो हैं वो कम दामों पर ख़रीदारी कर सकें। जी शकील सुल्तान, आपका शुक्रिया, आपने तफसीलन बताया। और मार्केट में यकीनन कुछ सब्जियों की कीमतें काफ़ी कम हुई हैं और कुछ की ज़्यादा चल रही हैं। जो हमारी मुकामी जो सब्जियां हैं, जिस तरह टमाटर है, प्याज है, उनकी कीमत काफ़ी कम हुई है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मज़ीद कमी दिखाई देगी। और चिकन की हैरत अंगेज़ तौर पर कीमत कम हुई है। वाकई ये बात ठीक थी आपकी कि चिकन 670 से भी ऊपर चला गया, तो अब 410 408 पे आ गया। तो ये लोगों के लिए काफ़ी एक बेहतर चीज़ है और लोग इसको अब काफ़ी अच्छा ले रहे हैं, क्योंकि लोग घरों में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसकी कीमतों में कमी काफ़ी खुशगवार है लोगों के लिए। ये सारी बातों हम आपको अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पहले मेहमान, एडिटर रोही न्यूज़, डॉक्टर अमजद बुखारी साहब। अमजद बुखारी साहब, आपको खुश आमदीद। उनके साथ हमारी दूसरी मेहमान है स्टैटिक फिजिशियन है डॉक्टर ऐना शाद। मैडम, आपको खुश आमदीद, उम्मीद आप खैरियत से होंगी। सुबह बखैर तो अभी नहीं क्योंकि 11 बज चुके हैं। हम आपसे जानेंगे कि जिस तरह अभी शकील सुल्तान बता रहे थे कि फ्रूट्स और सब्जियों के रेट कम हुए हैं, तो अब ये इस्तेमाल करें तो हमारी जिल्द कैसे बेहतर होगी, इस पर भी हम आपसे जरूर बात करेंगे। पहले जरा हम आएंगे डॉक्टर अमजद बुखारी साहब के पास। अमजद बुखारी साहब, वज़ीर दाखिला ने दौरा किया हंगामी मुल्तान का, और हम देखेंगे मुसलसल दौरे करें। और पहले जिस तरीके से इग्नोर किया जाता था पासपोर्ट ऑफिस, और हमने देखा कितने ज़्यादा दौरे माजी के वज़ीर दाखिला ने नहीं किए। नादरा मुसलसल दौरे चल रहे हैं और उन्होंने ये मिशन बना लिया कि इनको बेहतर करना है। तो इससे किस हद तक बेहतरी आएगी, और वहाँ पे क्या क्या ऐसे मसाइल थे जिस वजह से लोग परेशान थे वहाँ पे? अच्छा, मोहसिन रज़ा नकवी साहब बड़ी वाइब्रेंट सी शख्सियत हैं, और जो उनको जिम्मेदारी मिलती है उसको जिस अंदाज से निभाते हैं, वो हमने देखा कि जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने किस अंदाज से जाके हर जगहों पर जाके प्रोजेक्ट्स की खुद निगरानी की, तामीराती प्रोजेक्ट्स थे उनकी खुद निगरानी की और बड़ी तेज़ी से मुकम्मल करवाए। मिस्टर टू बेस्ट एग्जांपल है। मुल्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मुकम्मल कराए, और फिर वो मुसलसल दौरे करते थे और चीज़ों को देखते थे और ठीक करवाते थे। अब उनके पास वजारत दाखिला की जिम्मेदारी आई है, तो वजारत दाखिला के पास जो इदारे हैं उनके हवाले से हम देख रहे हैं बेहतरी। और ये मेरी प्रेडिक्शन है, आप थोड़ा सा बात देखिएगा कि नादरा, पासपोर्ट ऑफिसेज, इमिग्रेशन, FIA, इनके अंदर जो है एक विजिबल चेंज आएगी। और आप देखिएगा कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर होंगे। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि जी मैं थानों की हालत बदल दूंगा। थानों की हालत बदलने की बातें ना हम पिछले 60 साल से सुन रहे थे, लेकिन किसी ने भी अमली तौर पर काम नहीं किया था। लेकिन अब आप देखें कि थानों की हालत ऐसी बदली कि लोगों ने जाके अपनी तकरीबात थानों में की। बिल्कुल, और कुछ शादी के हमने इवेंट्स भी देखे। तो आप देखें ना कि इतनी हालत बदल दी उन्होंने कि स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो बिल्डिंग्स बन गई, स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पर इक्विपमेंट आ गए और वो बड़ी सूरत हाल बहुत ज़बरदस्त हो गई। तो अब ऐसी ही मंजर जो है हमें देखने को मिलेगा नादरा सेंटर्स में। हम रोजाना उनको देखें, कभी वो लाहौर में, कभी इस्लामाबाद में, कभी सियालकोट, कभी मुल्तान। कल भी उन्होंने बड़े हेक्टिक विजिट किए, कोयटा, कराची थे, काफी देर तक रहते हैं। हम माजी में देखते थे कि सिर्फ वो जो अफसरान या जो वफाकी वज़रा हैं वो आते हैं, 2 मिनट की ब्रीफिंग लेते हैं, चले जाते हैं। वो एक घंटा रहते हैं वहाँ पे, वो एक एक बंदे के पास जाते हैं। कल जब वो यहाँ मुल्तान तशरीफ लाए तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो नादरा सेंटर चले जाएंगे, और वो अचानक ही नादरा सेंटर पहुँचे। वहाँ के लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वज़ीर दाखिला उनके दरमियान मौजूद होंगे। और फिर जब वो वहाँ पहुँचे तो वो कोई सिक्योरिटी के इंतजामात लंबा चौड़ा कुछ नहीं था, प्रोटोकॉल जो होते हैं, तो वो ऐसा नहीं था। तो वो लोगों को तो अंदाज़ा नहीं था कि उनके लोगों ने खुल के बताया होगा क्या चल रहा है। उन्हें पहले तो वो उन्हें हैरानी हुई कि वज़ीर दाखिला हमारे दरमियान मौजूद है। फिर वहाँ जो ऑफिसर्स और एहलकार थे उनकी दौड़ें लग गई कि जी वो खुद यहाँ आ गए। फिर उन्होंने लोगों से एक एक बंदे से उन्होंने उनकी पर्ची लेके उसकी टाइमिंग देखे कि कब से बैठे, कितनी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। और इस पर जो है वो उन्होंने जो वहाँ का अमला था उन्हें कहा कि ये काबिल कबूल नहीं है, इसको ठीक करें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कई जगहों पे पंखे नहीं चल रहे थे, एयर कंडीशन नहीं चल रहे थे, फिर वो पार्किंग एरिया ठीक नहीं था, फिर वो जो
जहाँ पर नादरा सेंटर बनाया गया है उसको देख के भी उन्होंने नागवारी का इजहार किया और उन्होंने फौरी तौर पर हिदायत की। पहली तो ये हिदायत की कि इस सेंटर को किसी बेहतर जगह पर मुंतकिल किया जाए जहाँ आवाम की एक्सेस भी आसान हो, पार्किंग की जगह भी हो और अंदर सहूलियात भी जो है उसी तरह दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि नादरा सेंटर को 24 घंटे खोला 24 घंटे। हाँ, ये बड़ी अहम बात है और ये ज़रूरी भी है, इसलिए कि हम में से बेशतर लोग जो है वो या सरकारी या प्राइवेट शोबों में काम करते हैं, हम टाइम निकाल के जा नहीं सकते अपने काम के सिलसिले में। अच्छा, कोई दिहाड़ीदार मजदूर है तो वो भी अगर अपनी शनाख्ती कार्ड के सिलसिले में, पासपोर्ट के सिलसिले में कहीं जाएगा तो दिहाड़ी ज़ाया करके जाएगा, तो वो अच्छा है कि वो अगर 24 घंटे खुला रहेगा तो जिसके पास जो है जो वक्त होगा उसमें जाके वो अपने ज़रूरी काम करवा सकेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि 24 घंटा खुला रखने से जो उन दफातर पर रश है, प्रेशर है, वो कम हो जाएगा ना, वो डिवाइड हो जाएगा 24 घंटों पर। तो ये इस हवाले से भी जो है उन्होंने हिदायत जारी की कि इनको 24 घंटे खुला रखा। जो लोग रश की वजह से परेशान होते हैं फिर सफाई ढूंढ रहे होते हैं या कुछ जाने वाला हो, अब वो शाम 8 बजे 9 बजे चले जाएं, लेकिन वहाँ रश कम होगा, तो रात 11 बजे चले जाएं तो वहाँ काम हो जाएगा। सिस्टम को आज खुद डिलीवर करना चाहिए, मतलब हर मामले में सिफारिश नहीं होनी चाहिए और ख़ास तौर पे क्योंकि वजारत दाखिला के तहत FIA के दफातर आते हैं, पासपोर्ट के दफातर आते हैं, ये नादरा के ऑफिस आते हैं, तो यहाँ आपने ये मंजर देखा होगा कि पासपोर्ट के दफ्तर के बाहर आप जाके देखें तो वो पूरे टाउट माफिया एक बैठा हुआ है, तो फीसों में रेट चल रहा होता है कि हमें दें, हम फौरी आपका काम करवा देंगे या हो जाएगा, तो वो बाईपास करवा देते हैं आपको। तो इस पर वज़ीर दाखिला ने माजी में भी गए हैं तो नागवारी का इजहार किया है, अभी भी वो इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई एक हम बेशतर जो है जो लोग बाहर जा रहे होते हैं उनमें से भी अक्सरियत जो है रोजगार के लिए जा रही होती है, अगर वो जो है वहाँ पर पैसे दे के अपना काम करवा रहे हैं तो वो किस तरह का ये सारा काबिल कबूल नहीं है। उस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के जो इक़दाम हैं वो नज़र भी आ रहे हैं और पब्लिक भी इसको बेहतर कह रही है, क्योंकि जब लोगों के मसाइल हल होते हैं, उनको आसानियाँ मिलती हैं तो लोग भी खुशी का इज़हार करते हैं। लोग अक्सर हुकूमत के जो लोग होते हैं उनको गिला इसलिए कर रहे होते हैं कि उनके मसाइल हल नहीं हो रहे होते। जब वफाकी वज़ीर दाखिला उनके पास जाकर उनके मसाइल सुनते हैं, फिर अहकामात जारी करते हैं, फिर उन पर इम्प्लीमेंट भी कराते हैं, तो यकीनन उससे एक इदारों में भी बेहतरी आती है, लोगों का इदारों पर एतमता है और लोगों के जो मसाइल हैं उसमें भी कमी आती है। हम इसमें मज़ीद भी बात करेंगे। ज़रा हम आएंगे डॉक्टर ऐना अरशाद साहब के पास और उनसे ज़रा जानते हैं कि जो हमारी जिल्द के मसाइल हैं उसके हवाले से वो हमें क्या बताते हैं। मैडम, आजकल जो एक तो मुल्तान का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो जो लोग बाहर काम करते हैं, बाहर सफ़र करते हैं, तो उनकी जल्द के काफ़ी मसाइल होते हैं, स्पेशली हमारी जो फेस की स्किन है वो डैमेज होती है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इन दिनों में, क्योंकि आज मुल्तान का टेम्परेचर 44 है और 3 दिन के बाद 48 तक जाने का इम्कान है अगर बारिश ना हुई, तो ये यकीनन इंसानी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। लेकिन वक्त आ गया ब्रेक का, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम इस पर आपसे बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे जिल्द के मसाइल के हवाले से और मुल्तान के मौसम के हवाले से, डॉक्टर ऐना अरशाद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और वो जो मुल्तान की जो सूरज की जो शुआएँ हैं वो स्पेशली हमारी जो फेस की स्किन है उसको काफ़ी डैमेज करती हैं। इससे बचने का क्या तरीक़ाकार है और अगर आप मुतासर होते हैं तो क्या करना चाहिए अगर आपकी स्किन डैमेज होती है? सही, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, क्योंकि जो UV रेज़ हैं उनको प्रोटेक्ट तो सन ब्लॉक ही कर सकता है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो सन ब्लॉक हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम समझते हैं कि हमने सुबह लगा लिया तो वो 24 आवर्स के लिए इनफ है, जबकि वो आपको हर 3 से 4 घंटे के बाद रिपीट करना है, क्योंकि उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है 3 से 4 घंटे के बाद। उसके अलावा ये कि जैसे हम अपने घरों में बैठे होते हैं या कुछ ख़वातीन होती हैं वो बोलती हैं हम तो घर से बाहर ही नहीं निकलते तो सन ब्लॉक यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन उनके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना जैसे जो लोग फील्ड वर्क करते हैं घर वालों के लिए भी उतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि घर में भी UV रेज़ हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका सिर्फ बाहर, हाँ ठीक है बाहर एक्सपोजर अगर आपका ज़्यादा है तो आप ज़्यादा UV रेज़ के साथ आपका वो है, लेकिन अगर आप घर पर भी हैं तो फिर भी आप जो हमारे बच्चे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो स्कूल जाते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि उनको चाहिए अपने बैग में रखें कि 2-3 घंटे के बाद फिर से उसको वो रिपीट भी कर सकें। और उसके अलावा आप कह रहे थे कि जब डैमेज हो जाए तो फिर क्या किया जाए, तो अगर स्किन डैमेज हो गई है उसके लिए फिर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि आपकी जो स्किन अब ख़राब हो चुकी है उसको हम पील ऑफ कर सकते हैं।
ہمارے کلینک پہ کیمیکل پیلز ہیں ڈفرینٹ طرح کی، جو ہم اپنے جو اسکن آپ کی ٹین ہو گئی ہے اس کو ہم پیل آف کر سکتے ہیں، یعنی اس کو ہم اسکن کو ریموو کر سکتے ہیں، اور نیچے سے جو نیو اسکن آپ کی ریجنریٹ ہوگی، ریجوینیٹ ہوگی، وہ آپ کی اسکن جو ہے وہ بالکل واپس ویسے ہی ہوگی جس طرح سے آپ کی پہلے تھی. لیکن ہمارے ایک اور پرابلم بھی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ زیادہ ٹوٹکوں کا استعمال کرتے ہیں، اور اسپیشلی اس مسئلے کے لیے ڈاکٹر کے پاس کم لوگ جاتے ہیں، کیونکہ ہماری آبادی کا 80% کالر ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے ان کی کال پہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال میں رابطہ نہیں ہو رہا ان سے، ہم بعد میں بات کریں گے. جو لوگ نہیں جا سکتے وہ گھر میں کیا ایسا یوز کریں کہ ان کی اسکن بہتر ہے؟ اچھا، اگر اسکن ڈیمیج ہو گئی ہے اور وہ گھر پہ ہی یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو گھر پہ تو پھر وہ یہی ہے کہ ویجیٹیبلز، فروٹس اور ان چیزوں کی پانی کی انٹیک اپنی اچھی رکھیں. لیکن جو آپ کی اسکن کیئر ہے وہ آپ کا آبویسلی ایک لائف اسٹائل تو ہے ہی، لیکن جب آپ کو کوئی پرابلم ہو جائے تو ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنے میں کوئی آپ کو وہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب اس کو ہم مطلب اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. خود سے کچھ کریمیں نہ یوز کریں. ہاں ایگزیکٹلی، بہتر ہے کہ ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں اور وہ آپ کو بہتر مشورہ اس کے لیے دیں گے. اگر کافی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بلکہ ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں، پیسے بھی ضائع کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر جن کا ان کو علم نہیں ہوتا، اور موسٹلی وہ اس کو اسکن کو اور ڈیمیج کر کے پھر وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں جب اسکن کا بالکل بیڑا گرک ہو چکا ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ پہلے ہی ان دا فرسٹ پلیس ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں اور اپنا جو بھی ان کا ایشو ہے اس کو ایڈریس کریں. اور یقیناً اس میں خود سے تجربات کم سے کم کیا کریں. ہاں، جو ہمارا نیچرل چیزیں ہم سبزیاں وغیرہ ہیں، فروٹس وغیرہ ہیں، پیسے نہیں ہیں اس کے لیے کوئی مشورہ دے دیں ڈاکٹر صاحب. اس کے سبزیاں وہ کیا کریں گے؟ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پھر ظاہر ہے وہ کریں، وہ بھی کریں، لیکن جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی ڈاکٹر کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے، ہمارے پاس ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم نے ان کے لیے کنسیشنز بھی رکھے ہوتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کرنا چاہیے جس لیول پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ لیں گے فلر ٹریٹمنٹس کے حوالے سے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. اگر کوئی کرانا چاہتا ہے تو اس سے کیا بیسیکلی پرپس کیا ہے اور اس کا پرپس یہ ہے ٹرینڈ کیا چل رہا ہے ہمارے یہاں؟ ہاں، اگر جیسے آپ کی ایجنگ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے، جیسے ایجنگ کے سائن بہت ارلی کچھ لوگوں کو بھی شو ہونے لگ جاتے ہیں، لیٹ بھی شو ہو رہے ہیں، تو فلر بیسیکلی ایک سمپل ہائلورونک ایسڈ ہے. اس کا آپ نے کبھی سیرم کا بھی نام سنا ہوگا کہ ہائلورونک ایسڈ کے سیرمز ہوتے ہیں. اس جگہ کے اوپر جہاں کے اوپر آپ کا رنکل فائن لائن بن گئی ہے اس جگہ پہ آپ رنکلز کروا سکتے ہیں. جیسے انڈر آئیز کافی لوگوں کے بہت جلدی، کیونکہ ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہے کہ اسٹریس ہے اور پھر بہت سارے چیلنجز ہیں ہر دن کے، تو ارلی 30s میں ہی جو ہے یہ ایجنگ کا سائن سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ سمپل فلرز کروا سکتے ہیں. ہائلورونک ایسڈ کی فلنگ ہوتی ہے جو آپ انڈر آئیز کرا سکتے ہیں. کچھ لوگوں کے چیکس بہت جلدی ان کی پلمپنس ختم ہو جاتی ہے، ان کی الاسٹیسٹی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے اندر بھی ہائلورونک ایسڈ جو آپ سمپل ہائلورونک ایسڈ اسکن کے اوپر ٹاپیکل اپلائی کرتے ہیں، سمجھیں وہی ہائلورونک ایسڈ آپ نے اپنی ڈرمس میں اپنی اسکن کے اندر اس کو انجیکٹ کروا دیا. جلد کے لیے اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں؟ نہیں، وہ اسکن فرینڈلی ہے کیونکہ وہ آپ کی آلریڈی بھی آپ کی اسکن میں موجود ہے وہ چیز. تو جب آپ اس کو باہر سے بھی لے کر آتے ہیں اسکن کے اندر تو وہ اسکن اس کو مطلب اس کو اچھے سے وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے. انجیکشن کی جگہ کوئی نیچرل پروڈکٹ یوز کرنے ہو تو اس میں ہم کیا یوز کر سکتے ہیں؟ نیچرل پروڈکٹ میں یہ ہو سکتا ہے کہ اب جیسے اگر آپ کا اب ایک ایشو آ گیا، فار ایگزامپل آپ کی اب رنکل پڑ گیا، وہ تو اب کسی ڈائٹ سے نہیں بہتر ہونے والا کیونکہ وہ اب ایجنگ کا ایک سائن شو ہو گیا. آلسو ایک نیچرل چیز ہے کہ ایجنگ آنی ہی آنی ہے، اور ہم ایسٹیٹک فزیشنز بھی اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ وہ ایک ہے نیچرل. لیکن یہ کہ ڈیلے ہم پھر انہی پروسیجرز کے تھرو ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے کولیجن کو بوسٹ کرنا ہے. ہم نے اسکن کے اندر واپس، جیسے اب اگر ایک سیگی اسکن ہو گئی ہے تو اس کو کوئی بھی ڈائٹ کھانے سے یا آپ کچھ بھی اور کرنے سے وہ ٹھیک نہیں ہوگی، یا خالی ٹاپیکل لگا جب تک آپ اس کو اس کے اندر پروسیجر نہیں کراتے. کولیجن سے بچنے کا طریقہ تو ہوگا. ہاں، بچنے کا ابھی اگر کیا کریں، کیا چیزیں کھائیں پئیں جس سے وہ ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں. ہاں بالکل، اگر ابھی آپ جیسے ابھی آپ اسکن آپ کی ینگ ہے اور ابھی آپ کی سیگی نہیں ہوئی اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح رہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھیں. ظاہر ہے مجھ سے بہتر ایک نیوٹریشنسٹ اس کے بارے میں اچھا بتا سکتی ہے کہ آپ کی بیلنس ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے، لیکن ایز اے جنرل ڈاکٹر میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ آپ کی ڈائٹ میں پروٹین انٹیک بھی اچھی ہونی چاہیے جس میں آپ کا میٹ ہونا چاہیے لازمی، فروٹس ہونے چاہیے، مطلب ایک ایک پورشن آپ کی ڈائٹ میں ایک فکسڈ ہونا چاہیے کہ میں نے فروٹس بھی لینے ہیں، میں نے میٹ بھی لینا ہے، اور میں نے پانی کی انٹیک بھی اچھی رکھنی ہے، اور یہ ساری چیزیں تبھی جا کر آپ اپنی اسکن کو بہتر رکھ سکتے ہیں. اس میں بیلنس ڈائٹ سب سے بہتر ہے. اور اس کے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب بتا رہی تھی کہ فلر ٹریٹمنٹس بھی چل رہے ہیں
وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے زیادہ ینگ نظر آنا ہے تو اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ہم ذرا آئیں گے ڈاکٹر امجد بخاری صاحب کے پاس. بخاری صاحب، ابھی جو وزیر داخلہ نے ایک بجلی چوروں اور بجلی چوری کرانے والوں کے خلاف جو شکنجہ کسا ہے وہ ایک کافی زیادہ پبلک میں مقبول جا رہا ہے، تو اس کے اثرات کس حد تک جائیں گے سمجھتے ہیں؟ یہ کیسا سٹیپ ہے؟ دیکھیں، اس کا آغاز انہوں نے کیا لاہور سے. پتہ لگا کہ جی صرف لاہور میں لیسکو کے اندر جو ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو لائن پہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے یا؟ ہیلو جی جی آواز آپ کی آ رہی ہے، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ ہیلو جناب، میں گلشن فیض کالونی سے بات کر رہا ہوں. ہمارا راستہ BC چوک. جی آپ بتائیں. ہمارا BC چوک سے گزرنا پڑتا ہے. سڑک کے اوپر اتنا پتھر ہے کہ وہاں سے چلنا بے انتہا مشکل ہے. جی بالکل. جی پورا سال گزر گیا، اس کی مرمت کی طرف کسی نے خیال نہیں کیا. بہت برا حال ہے. بوڑھے آدمی بھی ادھر سے نہیں گزر سکتے ہیں، پریشان ہیں. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. یہ BC چوک والی روڈ کا مسئلہ آدھا پونا کلومیٹر کا ٹکڑا ہے، ہاں، اور کئی حکومتیں گزر گئی اور جو ہے ہر حکومت وعدہ کر کے گئی. اچھا، اگر وہ حکومت کی طرف سے پروجیکٹ نہیں ملتا تو مقامی طور پر بھی انتظامیہ اگر چاہے تو کم از کم اس حد تک تو اس کو ٹھیک کر سکتی ہے نا کہ جی لوگوں کو گزرنا آنا آسان ہو. پتھر اس پر پڑا ہوا ہے. یہ پرابلم ہے کہ ملتان میں الیکشن اتنا ٹائم سے ہو رہے ہیں کہ ہر 2 مہینے بعد الیکشن کا شیڈول آ جاتا ہے، تو پھر سارے ترقیاتی کام رک جاتے ہیں اور پھر کوئی کام نہیں ہوتا. اچھا، یہ خیر اس کی وجہ نہیں ہو سکتی. ہم مجموعی طور پر خرابی اس لیے بھی ہوئی ہے. آپ دیکھیں ہمارے گلی محلے جو ہے وہ کھنڈر بن چکے ہیں. آپ جا کے دیکھیں، کسی بھی گلی کو آپ جا کے دیکھیں گے، اس کی حالت آپ کو دیکھ کے پریشانی ہو جائے گی کہ کیسے ہم گزارا کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ جو اس طرح کے کام ہے نا وہ نہیں کر رہے، کاسمیٹک کام زیادہ کر رہے ہیں. جہاں ضرورت ہے، مثال کے طور پر اگر ہم ملتان شہر کی بات کریں یا کسی بھی اور اس طرح کے شہر کی بات کریں، اگر وہاں پر پیچ ورک کرانا ہو تو پیچ ورک کرانے کے لیے آپ کا کیا خیال ہے کہ اربوں روپے چاہیے پیچ ورک؟ وہ چند لاکھ روپے میں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک بلڈوزر چاہیے اور کوئی چند ٹرالیاں چاہیے بجری کی اور کوئی 4-5 ڈرم چاہیے لوگ کے، تو آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تارکول ڈال کے. لیکن یہ ہے کہ اس کو کرے کون؟ یہاں پر یہ واسطہ کا پروجیکٹ تھا، واسطہ نے سیوی لائن ڈالی، اس کے بعد وہ سیوی لائن کا مسئلہ. حالانکہ یہ جتنی بھی یہ اگر کہیں کسی سڑک کو واسا اکھاڑتا ہے، سوئی گیس اکھاڑتا ہے، PTCL اکھاڑتا ہے، تو وہ پہلے پیسے جمع کرواتے ہیں اس کی مرمت کے، اس کے بعد ان کو NOC ملتا ہے کہ جی آپ اس کو سڑک کو توڑ. یہ پرابلم یہ ہے کہ وہ جو پروجیکٹ اتنا تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ جو پیسے جمع کراتے ہیں وہ پیسے کہیں اور خرچ کر دیتے ہیں نا، تو وہ پھر اس کی سڑک کی مرمت نہیں ہو پاتی. تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے وہ یہی تھا کہ اگر سسٹم ڈیلیور کرے گا تو یہ از خود چیزیں ٹھیک ہونے لگ جائیں گی. اب یہ دیکھیں نا کہ جس علاقے کی بات کر رہے ہیں وہ تھوڑے سے سڑک کے ٹکڑے کے لیے پتہ نہیں اس علاقے کے لوگ کس جو ہے وہ سیاستدان کے پاس نہیں گئے. اور ہر حکومت نے وعدہ کیا، میٹرو کا فلائی اوور اس روڈ کے ساتھ ہے، ہر حکومت نے وعدہ کیا کہ جی اچھا جی یہ بنا رہے ہیں جی. اچھا، رانا جواد تھا چیئرمین MD، اس نے وعدہ کیا. رانا محمود حسن سینیٹر بن گئے، وعدہ کیا. اور صوبائی وفاقی حکومتیں اس کو کریڈٹ میں لیتی ہیں کہ جی ہم اس کو شامل کر رہے ہیں جی اس منصوبے کو. آدھا کلومیٹر کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، لیکن نہ مقامی انتظامیہ کو کوئی فکر ہے اور نہ ہی جو ہے حکومتوں کو. لیکن اس میں حکومت کو، انتظامیہ کو اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا کیونکہ لوگ کافی پریشان ہیں. جب بھی ملتان میں کوئی ہائی آفیشل کا دورہ ہوتا ہے تو یہ سوال ان کے سامنے کئی بار اٹھایا گیا. اس روڈ کا اسپیشلی ایک نواب پور کا، نواب پور پہ چلیں کام تو شروع ہو گیا، وہاں تو کام بھی نہیں شروع ہوا اور وہ روڈ لوگوں کے لیے کافی مسائل کریٹ کر رہے ہیں. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. جس طرح ہم بریک سے جانے سے پہلے بتا رہے تھے آپ کو مختلف موضوعات پہ بات کر رہے تھے، جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آج تھیلیسیمیا کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس سے آگاہی کے حوالے سے، اور ہمارے یہاں کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور یقیناً یہ کافی تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں ان مریضوں کے لیے بھی اور اسپیشلی ان کے والدین کے لیے بھی. وہ سارے ان کو لے کے چلنا اور پھر وہ بلڈ کے حوالے سے جو پرابلم ہوتے ہیں، اور کئی بچے بلڈ نہ ملنے کی وجہ سے جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں. ملتان چلڈرن کمپلیکس میں ہم یہ معاملات کافی دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ وکٹوریہ ہاسپٹل بہاولپور میں جائیں، DG خان میں جائیں، اور ساؤتھ پنجاب کے میاں والی سے لے کر رحیم جار خان تک جس ایریا میں جائیں وہاں پر ہمیں تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ملتے ہیں اور
اور اس حوالے سے کافی زیادہ NGOs بھی ورک کر رہی ہیں جو بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے کام کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان بچوں کو بلڈ کی ہی ضرورت ہوتی ہے اور بلڈ کے باعث ہی ان کی زندگی جو ہے وہ کچھ دن مزید چل پاتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، آج آگاہی کا دن ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہوں گے ڈاکٹر مجاہد حسین لچھائی صاحب، ذرا ان سے ہم جانیں گے کہ وہ ہمیں اس کے حوالے سے آگاہی کے حوالے سے کیا بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آج دنیا بھر میں تھیلیسیمیا کے حوالے سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے۔ اسپیشلی ہم ساؤتھ پنجاب کی بات کر لیں تو یہ مرض کس حد تک بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور یہ کتنا پریشان کن ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ چیز ہے کیا، تھیلیسیمیا کیا چیز ہے۔ تھیلیسیمیا یہ ہے کہ اس میں ہوتا ہے کہ ایک انہیریٹنٹ ڈیزیز ہے جس وجہ کہ ایک والدین سے بچوں میں یہ منتقل ہوتی ہے، خون کی یہ بیماری ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو خون بنانے والے خلیے ہیں نا، وہ خون نہیں بناتے، جس کی وجہ سے جو HB ہے، خون کی مقدار ہے، وہ مسلسل ہی کم رہتی ہے، وہ اس حد تک نہیں ہوتی کہ جو ایک نارمل لائف سٹائل جینے کے لیے ہونی چاہیے۔ تو تھیلیسیمیا یہ چیز ہے۔ اس کے بعد دوسرا یہ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ عام ہو رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے پنجاب، ہمارے پاکستان میں، کیونکہ اسکریننگ کا کوئی عمل نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت عام اور کامن ہوتی جا رہی ہے۔ اسکریننگ کا عمل کم ہے، اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کم۔ ایک چیز آپ نے بھی ذکر کیا کہ والدین کی وجہ سے بھی یہ بیماری زیادہ پھیلتی ہے، تو والدین کیا کریں؟ اسکریننگ تو خیر ہمارے ہاں اس حوالے سے اتنی زیادہ نہیں ہے، تو والدین کو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے اس معاملے میں؟ والدین کو یہ ہے کہ جب بھی ایک تو کزن میرج میں یہ بہت کامن ہے، جب بھی نا شادی سے پہلے، کیونکہ ہمارے میں یہ بالکل ہی ٹرینڈ نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کہہ جائیں یا کچھ ایسا کچھ ہو، تو سب سے پہلے جب بھی اگر کزن میرج ہے تو انہیں سب سے پہلے اپنی کچھ ٹیسٹ ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہیں، وہ کروانے چاہیے۔ اگر ان میں ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، تو انہیں پہلے ریزالو کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی انہیں کوئی پریگنینسی کی طرف سوچنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑا زیادہ وضاحت سے اگر ہمیں بتا دیں کہ بلڈ ٹیسٹ میں کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں اور جو ایشوز سامنے ہیں تو جی سر، کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں، اس حوالے سے وضاحت سے بتائیے گا۔ ہاں، بلڈ ٹیسٹ میں ہم نے سمپل ایک CBC کروانی ہوتی ہے۔ CBC میں ایک تو HB لیول جو ہے بہت کم ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس میں ریڈ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں نا، ان کی مقدار بھی کم ہوتی ہے، ان کی شیپ سائز کا ایشو ہوتا ہے، جہاں سے ہم آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اسے تھیلیسیمیا کا ایشو ہے۔ اس کے بعد اگر یہ دونوں میں سیم ہو تو ہم اسے کہتے ہیں تھیلیسیمیا میجر، ٹھیک ہے۔ تھیلیسیمیا میجر کے جو بچے ہوں گے وہ سب بچے ہی نہ تھیلیسیمیا سے افیکٹڈ ہوں گے۔ اگر دونوں پیرنٹس میں سے اگر کسی ایک کو تھیلیسیمیا ہے، اسے ہم مینر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بچوں میں منتقلی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتا دیں کہ اب جو ہمارے ہاں بچے اس سے متاثر ہو چکے ہیں، جو بچے متاثر ہو چکے ہیں، اب وہ کیا احتیاط کریں؟ کیونکہ ایک تو بلڈ ان کو ریکوائرڈ ہے، وہ ہم آواز آپ کو آ رہی ہے ہماری؟ ڈاکٹر صاحب آواز آپ کو آ رہی ہے ہماری؟ رابطہ منقطع ہوا ہے۔ تھیلیسیمیا کے حوالے سے ہمیں تفصیلیں بتا رہے تھے کہ جو کزن میرج ہے اس کے حوالے سے تو وہ CBC ٹیسٹ سمپل ہے، وہ کرا لیا کریں تاکہ اس حوالے سے جو ہے ان کو معلوم ہو سکے کہ یہ ایشوز ان کو آ سکتے ہیں، تو اگر وہ ایشوز سامنے آئیں تو وہ اس کا پراپر علاج کرا لیں، اس کے بعد پھر جو ہیں وہ معاملہ چلتے رہتے ہیں، لیکن اس میں احتیاط سب سے اہم ہے۔ اور جو ہمارے ہاں سلسلہ ہے اس میں ہم لوگوں سے بھی گزارش کریں گے کہ جو بچے اس سے متاثر ہیں ان کو بلڈ ڈونیٹ آپ کرتے رہیں تاکہ ان بچوں کی جو زندگی ہے وہ چلتی رہے۔ اور اس حوالے سے ہم یونیورسٹیز میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیمپس لگتے ہیں لیکن پرابلم تب آتا ہے جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور 3 مہینے چھٹیاں ہوتی ہیں تعلیمی اداروں کی، تو پھر بلڈ ڈونیشن کا کافی زیادہ پرابلم بنتا ہے۔ تو ان دنوں میں ہماری سوسائٹی کو، ہماری سول سوسائٹی کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس میں صرف سول سوسائٹی تک محدود نہیں ہونا چاہیے، جو ہمارے علاقے کے لوکل لوگ ہیں، جس طریقے سے یونین کونسل ممبرز ہیں، UC چیئرمین لیول کے لوگ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ایریاز میں دیکھیں کہ ان کے ایریاز میں کتنے بچے تھیلیسیمیا سے متاثر ہیں اور کتنے بچوں کو کتنا بلڈ ویکلی بیسس پر چاہیے۔ تو اس میں ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔ تو آج اس حوالے سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے، تو ہم ذرا آئیں گے پھر واپس اپنے ٹاپک کی طرف ڈاکٹر امجد بخاری صاحب کے پاس۔ جی بات کر لوں آپ سے نا جی، دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی کال کٹ گئی، وہ شاید یہ بتانا چاہتے تھے ماضی میں حکومت نے
یہ بھی سوچا تھا کہ اس پہ قانون سازی کی جائے تاکہ شادی سے پہلے دونوں فریقین، ٹھیک ہے، لڑکی اور لڑکا ٹیسٹ کروائیں تاکہ اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو وہیں ایڈریس کیا جا سکے۔ اچھا، بیشتر بیماریاں جو ہے وہ ورثے میں ملتی ہیں بچوں کو، مطلب والدین کے اندر وہ بیماری ہوتی ہے تو وہ آگے جو ہے ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اگر دونوں میاں بیوی اسی بیماری کا شکار ہیں تو پھر وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر وہ پہلے ٹیسٹ کیا ہو تو وہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ کیونکہ رجحان نہیں ہے، اگر کسی شادی سے پہلے کسی کو کہہ دیا جائے کہ اس مقصد کے لیے ٹیسٹ کروانا ہے تو شاید وہ شادی نہ ہو سکے، اتنے سماجی مسائل ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں خانے وال سے زین۔ السلام علیکم زین۔ زین، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آ رہی ہے۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ آ رہی ہے جی، آ رہی ہے۔ اپنا ٹی وی کا جو والیوم ہے وہ کم کر لیں اور سوال پوچھیں۔ جی، تھیلیسیمیا کے علاج کے بارے میں سر جی۔ جی پوچھیں، تھیلیسیمیا کے حوالے سے بات کرنی۔ ہاں جی، یہ بچوں میں بہت بیماری پھیل رہی ہے۔ ہاں زین، آپ کی آواز ہمیں صحیح نہیں آ رہی، تو وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ بچوں میں زیادہ پھیل رہی ہے اور اس کے حوالے سے اداروں کو ہونا چاہیے۔ پھیلنے کا سبب تو یہی ہے نا کہ اگر وہ وراثت میں ملی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ خون بنانے والے یہ کام نہیں کر رہے ہوتے، خون بن نہیں رہا ہوتا، تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ آپ خون جو ہے وہ اضافی بچوں کو لگاتے ہیں تاکہ وہ جو خون نہیں بن رہا وہ پورا کیا جا سکے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ایک تو یہ رستہ ہے کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ کروا لیا جائے۔ اچھا، اگر وہ ٹیسٹ نہیں ہو سکے، اگر سماجی ایشوز نہیں ہو سکے تو بعد میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پریگنینسی سے پہلے آپ پہلے ہی ٹیسٹ کروا لیں۔ میاں بیوی تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اتنی ہارمنی ہوتی ہے کہ ٹیسٹ کے لیے راضی کیا جا سکتا ہے، تاکہ اگر وہاں کوئی مسائل ہیں تو وہ پہلے ہی ایڈریس ہو جائیں اور ان کو دور کیا جا سکے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے ابھی یہ کالر بھی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ تھیلیسیمیا کا علاج کیا ہے۔ علاج تو یہی ہے کہ بھئی آپ نے خون لگانا ہے، اور اب خون کا جیسے آپ نے کہا کہ جی ضروری ہے کہ خون اگر جتنی مقدار میں دستیاب ہوگا تو لگ سکے گا، تو وہ ہمارے ہاں اب کافی سارا ڈونیشن کا رجحان آ رہا ہے، اور خاص طور پہ طالب علم بھی جو ہے اس میں بڑے آگے ہیں اور ڈونیشن دے رہے ہیں۔ تو یہ آج کیونکہ آگاہی کا دن ہے تو یہ باقی سارے لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ آگاہی یہی ہے کہ آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں، آپ کی صحت ٹھیک ہے تو آپ ضرور خون دیں، اور خون دینے سے آپ کی صحت مزید بہتر ہو جائے گی۔ خون دینے سے آپ کی صحت مزید بہتر ہوتی ہے، اور اس حوالے سے اسپیشلی ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو وقتاً فوقتاً اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتے رہنا چاہیے۔ ہم سے آئیں گے ڈاکٹر اینا ارشد صاحبہ کے پاس۔ ڈاکٹر صاحبہ، چہرے کی بات ہو رہی تھی، اسکن پر لوگوں کی جھریاں سامنے آ جاتی ہیں، تو جی اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے اور کیا کیا چیزیں یوز کریں تو اس مسائل سے بچا جا سکتا ہے؟ اچھا، جھریاں جو آ جاتی ہیں، جو رنکلز کی آپ بات کریں، وہ پھر اگین ایک سائن ہے ایجنگ کا، وہ تو آنا ہی آنا ہے، مطلب اس سے آپ نہیں بچ سکتے۔ لیکن اس کا یہ ہے کہ اگر ہماری بزرگ خواتین کے چہروں پہ سامنے ہے تو وہ تو سمجھ جاتی ہے، لیکن نوجوانوں کے چہروں پہ، ہماری فیمیل کے چہروں پہ، اس کے لیے بھی اگین یہ کہ آپ کی جو لائف سٹائل ہے اس کو آپ تھوڑا سا اسٹریس فری کریں۔ اگر آپ کا فار ایگزامپل بہت چیلنجنگ اسکیڈول ہے بھی تو اس میں آپ ایکسرسائز کا تھوڑا ٹائم نکالیں، اپنے لیے 1-2 گھنٹے اس میں ضرور اپنے لیے نکالنے چاہیے۔ اس میں اپنی ڈائٹ کا بھی پلان کریں کہ آپ نے کس طرح سے بیلنس لینی ہے اور سارا کچھ۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ فیس کو موئسچرائز بہت اچھا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے ایک بیسک آپ کی روٹین جو دن کی ہونی چاہیے وہ یہ کہ ایک تو کلینزر آپ یوز کریں، اچھا ایکسفولیٹر آپ ویک میں 2 یا 3 بار یوز کریں، اور رات کو موئسچرائز ضرور کریں اسکن کو۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ نرشنگ سیرمز یوز کر سکتے ہیں، اس میں ایک ہائلورونک ایسڈ ہے، تو وہ آپ آرام سے اپنے رات کو چہرے کے اوپر سونے سے پہلے لگا سکتے ہیں۔ بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم جانیں گے کہ جن لوگوں کی جو ہم دیکھتے ہیں چہرے کی نیچے اسکن لٹک جاتی ہے، اسپیشلی ہماری جو فیمیلز ہیں اور مردوں کے بھی بعض کا چہروں پہ، اس کی ریزن پہ بات کریں گے۔ بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسکن کے مسائل کے حوالے سے، ڈاکٹر اینا ارشد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کی جو فیس کی اسکن ہے وہ لٹک جاتی ہے، تو اس کی کیا ریزن ہوتی ہے، اس کے بچنے کا سے کیا چیزیں یوز کریں گے اس سے بچ سکتے ہیں؟ یوزلی اس لیے بھی لٹک جاتی ہے کیونکہ سیگی اسکن بیسیکلی آپ نا جب مس ہینڈل کرتے ہیں اسکن کو، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ خواتین یا کچھ مرد بھی جو فیس پہ کلینزنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کا جو طریقہ ہے اپنے ہینڈس کی موومنٹ کا وہ ٹھیک نہیں ہوتا،
تو اس کی وجہ سے اسکن، اور پھر اسکن کو مس ہینڈل کرنے کا ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ آپ اس کے اوپر کچھ بہت ہارش طریقے سے رب کریں. جو طریقہ ہے کوئی بھی چیز اسکن پہ اپلائی کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ ٹیپ کریں. جو بھی چیز آپ لگائیں، بیٹ سیرم، بیٹ میک اپ اور اینی تھنگ، آپ اس کو ٹیپ کر کے لگائیں، نہ کہ اس کو رگڑ کے فیس کے اوپر لگائیں کہ اسکن وقت سے پہلے ہی ساگی ہو جائے. اس کے علاوہ ایک پوسچر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اب فون یوز کر رہے ہیں تو وہ کافی گھنٹوں اسی طرح بیٹھے ہوتے ہیں، تو چن بیسیکلی اس کی وجہ سے بھی زیادہ تر لوگوں کی سیگنگ، مطلب 50-60% تو یہی وجہ ہے. باقی یہ جینیٹک بھی ہوتا ہے کہ جن کی اگر بن گئی تو اس کے لیے لائپولائسس ہو سکتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فیٹ بریکنگ انجیکشنز ہوتے ہیں. وہ آپ کے جو فیٹ سیلز ہوتے ہیں اس کو جا کے جب ہم اس میں انجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں وہ فیٹس کو توڑ دیتی ہے. تو فیٹس کو جب وہ توڑتی ہے تو وہاں کا جو فیٹ ختم ہوتا ہے. ہاں اس میں ایک یہ بات میں مس کر گئی کہ اس میں آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. جو لوگ فیٹی فوڈ زیادہ کھاتے ہیں یا جو لوگ جن کی ڈائٹ میں چیز اور اس طرح کی چیزیں زیادہ ہیں، ان کی بھی ظاہر ہے جتنا فیٹ بنے گا، اور پھر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کی فیٹ چن کے نیچے بن گیا ہے تو وہاں کی لائپولائسس بھی ہو سکتی ہے، بیلی پہ بن گیا ہے تو اس کی لائپولائسس بھی ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ لوگ اپنے فیس کو زیادہ خوبصورت نظر آنے کے لیے اسکن فلر کا استعمال کرتے ہیں. تو کیا یہ اس کی اسکن کے لیے کس حد تک پازیٹیو ہے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں یا نہیں ہیں، یا پھر لوگوں کو یہ یوز کرنی چاہیے، آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ٹرینڈ ڈاکٹر یا کوئی آپ صحیح جو ٹرینڈ فزیشین ہے اس کے پاس آپ نہیں جاتے، اگر غلط انجیکشن ٹیکنیک کوئی یوز کی جاتی ہے تو پھر سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں کہ بروزنگ ہو سکتی ہے. فلر اگر زیادہ ہم نے ایک ڈیپتھ میں لے کے جانا ہے، اگر سپرفیشل ہی رہ گیا ہے تو وہاں پہ گرے کلر کا ایک نشان بن سکتا ہے، جو کہ پھر ظاہر ہے جب تک فلر ڈیزالو نہیں ہوتا تب تک وہ فیس کے اوپر رہتا ہے. تو اس لیے یہ چوز کرنا کہ آپ کس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیا وہ تجربہ کار ہے یا نہیں، ایگزیکٹلی اس کا تو پھر لوگوں نے خود ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اس میں بھی خیال کریں کیونکہ خود سے چیزیں کم سے کم یوز کریں، کیونکہ جب ہم بغیر سوچے سمجھے یا بغیر کسی کے کہے پر کوئی چیز یوز کر لیتے ہیں تو اس کے نقصانات بھی ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. ہم ذرا آئیں گے ڈاکٹر امجد بخاری صاحب کے پاس. بخاری صاحب، وزیر داخلہ نے بجلی چوروں کے خلاف، یہ بات ہماری رہ گئی تھی، بجلی چوری کرنے والوں کے خلاف تو کارروائی ہوتی تھی. یہ ایک نئی چیز ہم نے دیکھی کہ بجلی چوری کرانے والوں کو بھی اب ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ، اور لوگ خوش بھی ہیں اس بات پہ. تو اس کے کس حد تک بہتر نتائج سامنے آئیں گے؟ دیکھیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ بجلی چوری جو ہے وہ بغیر وابڈا کے لوگوں کی ملی بھگت کے بغیر نہیں ہو سکتی. ممکن نہیں ہے کہ آپ خود چوری کر رہے ہوں، کوئی نہ کوئی آپ کو کوئی عام آدمی تو تار کو ہاتھ نہ ہوگا، وہ اس کو آپ کو سپورٹ کر رہا ہوگا. لیکن ماضی میں تو یہ ہوتا رہا کہ آپ کا دروازہ کھڑکھڑا کے کہتے تھے کہ جی آپ ہمارے لیے خدمت بتائیں اور معاملات جو ہے آگے چلائیں. اچھا، پھر ایک اور معاملہ جس کو ہم نے ہمیشہ لائن لاسز کے کھاتے میں ڈال دیا، اور یہ ہماری ساری ڈسکلوز یہ کرتی رہی کہ جی یہ لائن لاسز ہیں. اچھا، وہ لائن لاسز نہیں ہے، ایکچولی وہ بجلی چوری ہے. اس میں بڑی مقدار جو ہے وہ بجلی چوری کی ہے، لیکن ڈسکلوز یہ کرتی ہیں کہ جی وہ پیسے جو ہے جو بل ادا کر رہے ہیں ان کے کھاتوں میں ڈال کے اور وہ اپنے پیسے پورے کر لیتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ماضی قریب میں یہ ڈسکلوز جو ہے، یہ جو کمپنی ہے، یہ بتاتی تھی کہ یہ ہماری جو ریونیو کلیکشن ہے وہ 105% ہے. مطلب 100% آپ نے ریونیو کلیکشن کرنی ہے، 105% ریونیو کلیکشن ہے. مطلب آپ اسی سے اندازہ کریں ہوا کیا ہے. لائن لائسنس بھی ہیں. ہاں، ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ابھی وزیر داخلہ نے خود بتایا کہ صرف لیسکو کا جو لاہور کا سامنے آیا 87 کروڑ یونٹ جو ہے وہ فالتو ڈالے ہوئے لوگوں کے اوپر. ٹھیک ہے، آپ کا جو سلیب ہے وہ کچھ بنتا ہے، آپ نے مثال کے طور پر 25 تاریخ کو ریڈنگ کرنی ہے تو آپ نے 25 کو ریڈنگ نہیں کی، آپ نے 30 کو ریڈنگ کی ہے. 5 دن کا جو ہے وہ اضافی آپ نے اس میں ڈالا ہے تو آپ کا سلیب بدل گیا. دنیا میں چند وہ کمپنیز ہیں جو صارفین پہ بوجھ بنتی ہیں، نہ کہ سہولت. مطلب ہمارے ہاں یہ رجحان بن گیا نا جی. وہ جو چوری ہے، ایک تو چوری ہو رہی ہے، ہر شعبے میں ہو رہی ہے. اچھا، پھر وہ چوری جو ہو رہی ہے اس کی وصولی جو ہے وہ جو ایک بونافائڈ آدمی ہے، کسٹمر ہے، کنزیومر ہے، اس سے وصول کی جا رہی ہے. جیسے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے شعبے میں ایسا ہو رہا ہے کہ جی میں بل بھرتا ہوں، میں ایماندار آدمی ہوں، محنت سے کام کرتا ہوں، اپنا بل جو ہے باقاعدگی سے بھرتا ہوں، تو وہ جو بجلی چوری کر رہا ہے اس کے پیسے بھی میرے کھاتے میں سے وصول کیے جا رہے ہیں. مجھے اضافی بل ڈال کے میرا بل 4000 روپے آنا ہے تو وہ صرف سلیب بدلنے سے وہ 8000 ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح اپنے پیسے پورے کر رہے تھے اور وزیر داخلہ نے اس پہ بڑا سخت نوٹس لیا. پہلے بھی حکومتیں گزری ہیں، اس معاملے کو اگنور کیا گیا. ہاں، یہ ایسی پہلی بار ہم نے دیکھا کہ داخلہ سے اس پہ ٹیمیں بنائی ہیں اور ایف آئی اے جو ہے بڑی سخت کارروائیاں کر رہا ہے، اقدامات کر رہا ہے. ایف آئی اے کو بھی بڑی مزاحمت کا سامنا ہے.
गुजरांवाला में जब FIA ने इस पे कार्रवाइयाँ शुरू की तो वापडा ने FIA की बिजली काट दी। हाँ, वहाँ पे रिएक्शन नजर आया। रिएक्शन ये था कि उन्होंने FIA की बिजली काट दी। तो अभी ये मैपको की भी सूरत-ए-हाल सामने आई है कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इजाफी यूनिट डाले गए हैं और ये एक मामूल है कि इसके असरात आपको किस हद तक नजर आएंगे? देखिए, अगर क्या ये चल पाएगा? होना तो ऐसे ही चाहिए, और अगर मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला के तौर पर मौजूद हैं तो हम यही तवक्को कर सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी और सूरत-ए-हाल जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। और ये जो इजाफी बिल है ये तो किसी तरह जस्टिफाइड नहीं है ना, कि आपने जो बिजली इस्तेमाल की है, आप सारा महीना, हर आदमी परेशान है, उसे पता है कि भाई बिजली बड़ी महंगी है, मैंने एहतियात से इस्तेमाल करनी है। आपने एहतियात से इस्तेमाल की कि मेरे जो बिल जो है वो 200 यूनिट से नीचे रह जाए, लेकिन उसके बावजूद पता लगा कि जी आपका बिल जो है वो 200 से नीचे है तो उसका टैरिफ और है, 201 हो गया है तो एकदम उसका टैरिफ कहीं और पहुंच जाता है। तो ये जो ज्यादती है इसका जो है तदारक होना चाहिए। इस पर वज़ीर दाखिला जो है उन्होंने बड़ी सख्ती से हिदायत जारी की हैं, FIA को भी कहा है कि भी इसमें बिल्कुल जो है वो माफ़ी नहीं होगी। इस पे इम्प्लीमेंट हो भी रहा है, उसको मज़ीद आगे लेके चलना चाहिए और लोग भी इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि 2 दिन पहले एक मीटर रिवर्सर को पकड़ा गया मुल्तान में, जो कि भावलपुर से उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन मुल्तान और इस पूरे रीजन में काम कर रहा था। तो वो मीटर रिवर्स करके जो उसका बिल था वो यकीनन यूनिट कम कर देता था। तो उस पर जब गिरफ्तारी हुई तो मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि लोग काफ़ी खुश थे। लोग कह रहे थे कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम इजाफी किसी को 10 रुपये नहीं देते, लेकिन वापडा की जो हमारे यहाँ कंपनीज काम कर रही हैं, लेस्को है, फेस्को है, मैपको है, ये लोगों की जेबों से हज़ारों रुपये हर महीने निकाल लेती हैं और बगैर चुपचाप हर किसी को पे करने पड़ते हैं। तो ये तो मसला है। मैडम, लास्ट में हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लास्ट में यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी आपका प्रॉब्लम है स्किन का, आप लाजमी डॉक्टर्स के पास जाएं, जो भी आपके करीबी पड़ते हैं आपको डॉक्टर्स, और अपना स्किन का जो भी इशू है या कोई भी आपका हेल्थ का इशू है उसको टाइमली एड्रेस करें ताकि उसका ट्रीटमेंट टाइमली हो सके। और अगर आप उसको जितना मर्जी, जितना ज़्यादा उसको आप प्रोलॉन्ग करेंगे तो उतना ज़्यादा फिर ट्रीटमेंट में भी आपको टाइम भी लगेगा, जाहिर है, और उसका आपको नुकसान ही है, नुकसान भी होगा। डॉक्टर ऐना अरशद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई। डॉक्टर अमीर बुखारी साहब, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि आज थैलेसीमिया के हवाले से उसके साथ प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने कोशिश की कि जो ह्यूमन राइट्स के इशूज़ थे उनको हाईलाइट किया, उन पर तफसीलन हमने बात की, एजुकेशन के हवाले से हमने बात की और कोशिश की कि हम बता सकें कि हमने किस तरीके से चीज़ों को बेहतर बनाना है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।